آپ کا وہ ایک بڑا مشہور گانا تھا عمران خان کے جلسے چ آج میرا نچنے میرے سامنے آپ بیٹھے میں آپ سے ڈائریکٹلی کوئی ہون نچنا جی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ کے خیال میں 30 اکتوبر 2011 میں اسٹیبلشمنٹ نہیں انوالو تھی؟ 2014 میں وہ جو دھرنا ہوا یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے موو کی جا رہی ہیں، آپ کو کوئی فیلنگ نہیں آئی اس وقت بھی؟ فیلنگز آئی تھی ہمیں. 2018 میں کیا ہوا تھا؟ 2018 میں ہمیں سپورٹ تھی. تو آپ کو نہیں لگتا تھا وہ غلط ہے؟ خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ختم کی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ ادھر آ جائیں بتاتا ہوں میں آپ کو. موجودہ جو حکومت بہتر پرفارم کر رہی ہے خان صاحب کی گورنمنٹ سے؟ میرے سوال کے جواب کے بعد جو 4-5 سیکنڈ کی خاموشی ہے مجھے وہ مریم نواز کے انٹرویو کی یاد دلا رہی. خان صاحب دوبارہ آپ کو پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں کبھی؟ ہو سکتا ہے. دل کرتا ہے آپ کا؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ تو وزیر اعظم ضرور بنیں گے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں آپ سے پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد کہ آپ پی ٹی آئی سے نکل چکے ہیں، پی ٹی آئی آپ کے اندر سے نہیں نکلی ہے. آپ کے دل میں ابھی بھی خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے درد ہے، کیونکہ آپ ابھی بھی اچھی تجویزیں دے رہے ہیں. چاہتا ہوں گل لگے ٹرے نا یار، مطلب میں اور آپ کو میں گل کرنی ہے ڈیڈی نال. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے، تھمبنیل تو آپ دیکھ چکے ہوں گے، لیکن ایک بات بتانا بڑی ضروری ہے. ہم لوگ جب جوان ہو رہے تھے تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کے گانوں کے اوپر ہم جو ہے وہ ڈانس کیا کرتے تھے. جی ہاں، منصور علی خان بھی ایک زمانے میں کافی بھنگڑے شنگڑے ڈالا کرتے تھے. ان کے ساتھ ایک ویسی دلی لگاؤ تھا، پتہ نہیں کیوں. مطلب یہ ایک ایسا موقع تھا جب پنجابی کے خاص طور پہ جو لیٹسٹ بھنگڑے کے گانے تھے وہ بڑے ہٹ ہو رہے تھے. ابرار صاحب، جواد احمد صاحب، دلیر مہدی، ان سب کے گانے جو ہے وہ ہر نوجوان کے زبانوں پہ ہوتے تھے. اور کوئی گاڑی اگر جا رہی ہے، دوست بیٹھے ہیں، تو ہو نہیں سکتا کہ ابرار الحق صاحب کے گانے جو ہے وہ نہ سنے جائیں. لیکن ابرار صاحب کا اگر آپ پورا کریئر دیکھیں، یہ ٹیچر بھی رہے، یہ سنگر بھی رہے، یہ فلنتھراپسٹ بھی رہے، سیاستدان بھی رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو مجھے تو کبھی کبھار اس طرح لگتا ہے کہ جیسے اب یہ مفکر بھی بنتے جا رہے ہیں. بڑے ایک ڈیپ تھاٹس کے اندر ان کی باتیں جو ہے اب جانا شروع ہوگی. ایج کے ساتھ ساتھ انسان کافی ڈیپ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ابرار الحق صاحب کو آج ہم نے دعوت دی. ابرار بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا بڑا دل تو ویسے بڑا کرتا تھا پنجابی چ گل کراں. مرضی. تسی دوجی زبان کیڑی تانوں آندی ہے؟ درری. 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 آئی وش کہ میں درری نال درری چ گل کر سکتا تھوڑے نال. لیکن بہت شکریہ، آپ نے پریمبل میں میرے بہت سارے تعارف کرا دیے. اور ایک باتوں میں یہ بھی کہہ دیا ہم اس وقت بڑے ہو رہے تھے جب ان کے گانے آ رہے تھے. میں نے اسی لیے آپ سے ایج پوچھی تھی اپنی پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ آپ کی ایج کیا. بالکل ٹھیک ہے جی، میں مانتا ہوں جی. نہیں لیکن آپ کی میری ایج میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ہارڈلی میرے خیال میں کوئی 4 سال کا فرق ہے، 4-5 سال کا. اچھا، اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن آپ مجھ سے زیادہ ینگ. ہم دونوں بڑے ہو رہے تھے نا. ایگزیکٹلی. نہیں لیکن ماشاء اللہ آپ نے اپنے کریئر میں بہت سے چیزوں کو ٹرائی کیا، ایکسپیرینس کیا. اینڈ آئی آلویز بلیو کہ آپ کوئی بھی فیلڈ میں جب آپ جاتے ہیں نا تو یو لرن اے لاٹ فرام دیٹ. بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ یو اسٹارٹڈ ایز اے ٹیچر. آئی اسٹارٹڈ ایز اے ٹیچر. اچھا، اور اس کے بعد ٹیچنگ کب جا کے چھوڑ دی؟ جب سنگنگ میں آ گئے؟ جی ہاں، سنگنگ بھی اوور لیپ کر رہی تھی. سنگنگ شروع ہو چکی تھی. اچھا. اور ایچ ایس این کے بچے جو ہے وہ میرے فینس بن چکے تھے. اور ان کی پھر بھی میرے سے جب انہوں نے آٹوگراف لینا تو میں کہتا تھا یار آپ کی ساری کاپیز میں میرے آٹوگرافز موجود ہیں. اور کتنے لوگ ہیں تم لوگ، بلکہ کمنٹس بھی موجود ہیں. آپ جونیئر اسکول میں تھے یا میں پریپ اسکول میں. یہ کون سی کلاس کو پڑھا رہے تھے؟ 7th 8th. یہ سب سے شرارتی کلاس ہے ایٹسن کالج کی. میں کیونکہ خود ایٹسن میں پڑھا ہوں. 7-8 والی جو ہے، آپ یقین کریں ایک کلاس تھی M1F، اس کے اندر جو بچے تھے میں پہلے دن کلاس میں گیا، میں نے کہا ہاں بھائی ذرا بتاؤ نا سندھ کا وزیر اعلیٰ کون ہے. میں نے کہا ذرا ان کا جنرل نالج چیک کریں. ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا. میں کہا ہاں بتاؤ. سر میرے ابو ہیں سر. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. اچھا، سارے اسی طرح کے بچے وہاں پہ، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ تو خود وہاں پہ پڑھتے رہے. تو اس طرح کے بچوں کو کنٹرول کرنا اور پھر وہ بڑی خطرناک قسم کے. اور یقین کرے ٹیچرز کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ اور پھر کلاس کے دروازے بند کرنا کہ تاکہ شور باہر نہ جائے کیونکہ ہماری انسلٹ ہے. بچوں کو آپ ہاتھ تو ویسے نہیں لگا سکتے تھے. تو جس طریقے سے میں نے پھر ان کو پہلے دن دو ایک دن میں بڑا اپسیٹ رہا کہ یار میں کیا کروں، یہ تو ہاتھ میں نہیں آتے میرے. تو میں تیسرے دن جب کلاس میں گیا، گاؤن وون پہنا ہوتا. Which year are we talking about? My year is 96. اوہ، پی ٹی آئی جو ہے وہ آنے والی ہے. آنے والی ہے. اچھا. تو میں مجھے شچھے تاؤ دے کے اپنا چھوٹا سا، تو میں جب کلاس میں گھسنے لگا تو ایک بچہ کلاس کے اندر کرکٹ ہو رہی تھی اور ایک بچے نے بلہ پکڑا ہوا،
اور جب میں انٹر ہو رہا تھا تو بلے کے ساتھ اس نے یوں اسٹاپ کیا اور مجھے کہا آئیے سر تشریف لائی. تو اس کے چہرے پہ جو کانفیڈینس اور اسمائل تھی, میں نے کہا یا آج یہ ہے تو یا پھر میں ہوں. میں نے کہا نہیں آپ آئیے, آپ آئیے. کہتا جی سر. نکلو باہر. تو ایک دم سے نا پوری کلاس کو جو شوق لگا کہ یہ کیا ہوا ہے ٹیچر, چلو آگے. میں نے خاموش ہو گئے سر. میں کہا بلا چھوڑو ادھر نکلو. اس کو سیدھا پرنسپل کیا, میں نے کہا اس کو فارغ کریں. اس نے کچھ نہیں پوچھا, یہ اچھی بات تھی. اچھا. اس نے اس کو واپس آئے کلاس میں تو بالکل سناٹا. میں نے کہا بکس نکالے, شاباش. اس کی پھر کوئی سفارشیں آنا شروع ہوئیں. کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بھی تھا, میچز بھی چل رہے تھے. پھر میں نے کہا جی نہیں یہ اس طرح نہیں. میں نے کہا ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, باقی اسٹڈیز پہ ہو سکتا ہے, بچہ نالائق ہے, IQ لیول فرق ہے. وہ پھر جناب اس کے والد کا فون آیا, وہ کمشنر تھے اس وقت کوئٹہ میں. تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں حاضر ہو جاتا ہوں, ورنہ میرا ایک بھائی ہیں جو یہاں پہ سیکٹری ہیں پنجاب گورنمنٹ میں, تو اگر اب وہ حاضر ہو کے آپ سے معذرت کر لیں. میں نے کہا ان کو بلائیں. 5-6 دن گزر چکے تھے. وہ آئے, انہوں نے معذرت کی. میں نے ان کو بتایا کہ ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو. پھر اس پورے اسکول کے اندر اللہ کا شکر ہے چوں چرا نہیں ہوئی. اچھا. ہاں, وہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کی عزت, کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. وہ شوگر لگا رہے ہوتے ہیں, اب ان کو مزہ آ رہا ہے, ان کو ایک وہ انجوائے کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ٹیچرز بھی کئی دفعہ ہمیں کہہ رہے ہیں اچھا یار اپنے باپ سے میرا کام تو کروا دو یہ والا. تو اس چیز سے نا آپ اس کی اپنی پرسنالٹی خراب کر رہے ہیں. اچھا برار بھائی, ایچن کے اندر تو بہت سے سیاستدانوں کے بچے بھی پڑھتے رہے, آپ جس طرح خود آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. ہوا آپ کا کسی بڑے سیاستدان کے کسی بچے کے ساتھ کوئی ٹاکرا ہوا؟ اسی کے ساتھ اس کے بعد کچھ ضرورت ہی نہیں پڑی. ضرورت ہی. پھر آپ خود ماشاءاللہ مطلب سنگنگ والی سائڈ پہ آ گئے, تو آپ خود ایک بہت بڑا نام بن گئے. بٹ کبھی سوچا تھا کہ اتنی شہرت ملے گی, اتنا نام ملے گا؟ آنیسٹلی نہیں. اور یہ میوزک جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ والد صاحب کو تو اچھا نہیں لگتا تھا. تو یہ کیا کام تم نے شروع کیا. اس وقت زمینوں پہ تھے جب میں نے البم ریلیز کی, اور شروع میں تو میں سوچ رہا تھا کہ خود کرنے کی ضرورت, اپنا ایک دوست تھا اس کی تصویر لگا دوں گا, آواز میری ہوگی, تو خود سامنے نہیں آؤں گا, تو ابو کو ظاہر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی آواز تھی کیا ہو. تو بڑے بھائی کلن وار اس وقت یہاں پہ MI میں لاہور میں ہوتے, تو کہتے ہیں یہ نہیں یار کوئی گل نہیں, تو کر اپنا کچھ نہیں, ابو نوں سمجھا لاں گے, ابو میں گل کر لاں گا. بڑے بھائی اکثر ہی سنبھال لیتے ہیں سچویشن. خیر وہ انہوں نے جناب البم پہ تصویر بھی دے دی. ابو ان دنوں لیا میں ہماری نا زمینیں تھیں کافی ساری, تو ابو وہاں پہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں جا کے تو کھیتی باڑی کرا رہے ہوتے, تو کافی مہینے رہ کے آتے تھے. اور جب واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کیا ماحول ہے, ابرار الحق تو ایک نام بن گیا ہے, اور یہ اس نے کام شروع کر دیا ہے جو کہ ان کے لیے, اور یہ کہتا ہے کہ کنے جانا پلو دیکھا. ہاں, اور گانا بھی اس قسم کا اس نے گایا ہے. تو ان کو نا بڑا برا لگا کہ CSS کی توجہ اب اس کی ہٹ جائے گی, یہ کیا. تو ہمارے ایک چچا جان ہیں, وہ جو میرے دادا اور ان کے والد صاحب, ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کے والد صاحب اور میرے دادا ابو نے پگیں ایکسچینج کی ہوئی تھیں. تو ان کے دو, تو والد دادا کو بڑا شوق تھا کہ بچوں کو نا بیرسٹر بنانا ہے. تو انہوں نے ان کو بھی کہا, خالد رانجھا صاحب کے والد کو, کہ یار تیرا منڈا بھی بڑا لے کے انہوں بھیجو, تو سی بھارت لاس تھے. تو اپنے 2 بیٹوں کو بھی بھیجا. تو نا وہ ہمارے گھر کے فرد ہی تھے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی, میں نے کہا ابو تھوڑی جی ریکویسٹ کرو کہ منو نا کچھ سال ایک میوزک کر لینے دیں. کہتے ہیں میں بھتیجے میں گل کر لاں گا. تو والد صاحب کی وہ بڑی عزت کرتے تھے بڑے بھائیوں کی طرح. تو مجھے یاد ہے ابو نیند دراز سے لیٹے ہوئے تھے, تو ڈاکٹر صاحب آ گئے, اپنا پائے اینو کرن دے اسے تھوڑی دیر میوزک, دیکھو نا ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی وہ نہیں رسپیکٹ کرتا ہے. آج کل وہ گلاں نہیں رہ گئیاں, وہ میوزک والیاں وہ سارے نا کوئی حرج نہیں. تو ابو نا ان کی بات کو بڑی اہمیت دیتے تھے. ظاہر ہے وہ بڑے ایک ایمیننٹ قسم کے لائر تھے. کہتے ہیں اچھا چل سنا ہاں والا پھر کچھ کہتے ہیں. تو میں نا ڈر کے ان کو ابا جی کے سامنے, ابو جی انشاء جی اٹھو, یہ میں اکثر سنتے ہوتے. ہاں بلو دے گھر کا تو سوال ہی نہیں نا پیدا, گانا ہی چینج کرتا. ڈر کے نا میں نے سنایا, تو آنکھیں بند کر کے سن رہے, سن کے کہتے ہیں ختم ہوا نا, کہتے ہیں واہ واہ نہیں ماشاء اللہ تیری آواز تو بڑی چنگی ہے, لیکن پتر یار کوئی کام تو نہیں نا. خیر مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت مل گئی جی میوزک کرنا ہے. اچھا. تو وہ پھر میوزک میں جناب وہ مزہ اسی بات کا آتا تھا. ماں جو ہے وہ الگ
پریشان تو شادیاں تے جائیں گا جدھر دل کرے گا تینوں پیسے دے کے بلا لے گا, شادیوں پہ تم جا کے جگہ جگہ. میں نے کہا امی نہیں مجھے مزہ آتا ہے شادیوں پہ کیوں جاؤں گا. میں نے کہا وہ آگے اتنے سارے لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں لاکھوں لوگ. نہیں اس شادی ان کو شادیوں پہ بڑا اعتراض تھا کہ جو مرضی میرے بیٹے کو پیسے دے کے بلا لے گا کہ ہمارے بیٹے کی شادی پہ آ کے گاؤ ناچو. میں نے کہا میں نہیں کروں گا, اچھا میرے سے وعدہ کرو. لو جی وہ میں نے وعدہ کر لیا امی سے. اچھا اب بڑی بڑی شادیاں آنا شروع ہوئی. آج تک میں شادیوں کے لیے شو نہیں کرتا منصور. اچھا. اینڈ آئی ایم دی اونلی آرٹسٹ ان پاکستان جو ورنہ شادی میں تو 1 کروڑ 2 کروڑ روپے شو کا ملتا ہے انٹرنیشنل, امریکہ سے, برطانیہ سے. ابھی بھی مجھے آفرز آئے. میرا مینیجر میرے سے پیسے لیتا ہے نا ہر کانسرٹ کے, تو اس کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے, سر آج پھر شادی کا ایک شو آیا سر. میں کیا بیٹا جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے نا مل جائے. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ایک ابرار الحق جو سنگر نہیں تھا اور پھر جب وہ سنگر بنا, جب اسے فیم ملی تو پھر لوگوں کے رویے بھی چینج ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے, آپ کے بالکل ایسے ہی. اٹھنا بلکہ میرے ایک چچا جان پولیٹیشین تھے, تو اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت کرے, بی بی کے ساتھ ان کی بہت ہی قریبی, اور ہم بچپن میں ہی ان کے الیکشن میں لڑنے کے لیے, مطلب میرے دادا ابو کے 12 بچے تھے, تو وہ ہر بچے کے جو بچے ہیں آگے سے وہ اپنی اپنی گاڑی, اپنے پیسے, اپنا اسلحہ, سارا کچھ الیکشن کے دنوں میں چچا کا ہوتا تھا. اچھا. تو ہم وہ لڑنے کے لیے نا مطلب وہاں پہ جایا کرتے تھے. اور چچا جان کا انہوں نے کہا کہ جب میں نے گانا گایا تو کہتے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ کونسل سیالکوٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں, کافی اچھی پالیٹکس انہوں نے کی. جب میں نے گانا گایا تو کہتے ہیں بھیڑا گرک کر دیتا ہے میری پالیٹکس کا. تو لوگ ہی کہتے ہیں یہیں کر کے گا رہے ہیں. اچھا وہ نقلیں بھی نہیں اتار, بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. چچا جان اچھا میں کچھ عرصے کے بعد نا اب فیم شیم اور زیادہ ہو گیا نا, تو چچا کیا اپنا بیٹا جو نا اس کا بھی دل چاہا کہ میں بھی میوزک کروں گا. وہ بھی آ گیا میوزک. تو چچا جان مجھے مل گئے. میں نے کہا ہن پتہ لگے گا. میں کہا چچا جان میں کہا تسی تے کہندے سو کہ میوزک تو کرنا ہے, چنگی گل نہیں. ہن تے جواد نے بھی شروع کر دیتا ہے. تو نا سگریٹ پی رہے تھے, کہتے ہیں جواد کہہ لو. اوکے ہی از مائی فرسٹ کہہ لو. نہیں میں سمجھا شاید وہ آپ کے حب سے کوئی ریلیٹڈ ہے. دوسرے جواد کہہ لوں میرا کزن ہے, فرسٹ کزن. سگریٹ پی رہے تھے, کش مار کہتے ہیں آئی ہیو چینج مائی مائنڈ. ٹپیکل پالیٹیشین لگے مجھے, کمال جملہ. میں نے کہا ابھی تو آپ کے اپنے بیٹے نے شروع کر دی, کہتے ہیں چینج مائی مائنڈ. ٹھیک. تو ابرار بھائی پھر وہاں سے پالیٹکس کی انٹری کس طرح ہوئی, کس ایئر میں ہوئی؟ اچھا ایک دم سے نہیں ہوئی. میوزک کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا انفارچونیٹلی. تو میں نا اس وقت میں تو اپنی مرضی کی گاڑی لے لی میں نے, ہونڈا ایکارڈ. جہاز لینے کا پلان تھا, اس کے لیے میں نے ایڈوانس اماؤنٹ بھیجنی تھی چند دنوں میں, دیکھ لیا تھا میں نے جا کے. تو رمضان المبارک 15 کو امی کو ہمیشہ کہتی تھی میں اے کاش رمضان المبارک سے اللہ کو چلی جاوانا. تو وہ 15 رمضان کو وہ پھر چلی گئیں. تو وہ بھی ایک عجیب سا واقعہ تھا. تو میں نے وہ پیسے جو تھے جو جہاز کے لیے رکھے تھے, پھر میں نے کہا یار امی کے نام پہ ہاسپٹل بناتے ہیں. تو وہ بڑا میں بڑی نیک تھیں. تو وہ میں نے زمین میں نے مانگی حکومت سے. انہوں نے کہا سی ایک نو دے کے پچھتا رہے ہیں, تو آ گیا. یہ کون سا سال تھا؟ 96. اچھا اسی 4 فروری 96. میں نے ایچ ایس این چھوڑا ہی تھا ابھی. اچھا. اور ساتھ ہی امی کا انتقال ہوا. اور پھر میں نے وہ پیسے جو تھے وہ مجھے زمین نہیں دی انہوں نے. بڑے میں نے چکر کاٹے. شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ بچہ صاحب پتہ نہیں بنائے گا ہاسپٹل کہ نہیں بنائے گا, زمین ضائع کرے گا, کیا کرے گا, آئی ڈونٹ نو. تو بہرحال وہ پھر مجھے خود خریدنی پڑی. وہ خریدی زمین اور اس کے اوپر کام بھی خود ہی شروع کرا دیا. پھر جو بھی پیسے جیسے آ رہے تھے, لیکن دل بڑا بجھ سا گیا تھا منصور بھائی. اس کے بعد انسان وہ نہیں رہتا والدین میں سے کسی کے جانے کے بعد. تو وہ شروع پھر اسی طرح سے ہاسپٹل بنتا رہا, اور ادھر دل لگا لیا سمجھ لے ایک طرح سے نا کہ ٹو لیسن دی ایگنی. اور 2 سال لگے, ہاسپٹل بن گیا, علاج شروع ہو گیا. پھر یہ چلتا رہا سلسلہ آگے. سیاست کا ابھی تک کوئی دور دور تک عمل دخل نہیں تھا. اب اس وقت خان صاحب کو وہ 30 اکتوبر نہیں ہوا, چل یہ اکتوبر رہا ہے, وہی اکتوبر 2011 والا. ہاں جی. اچھا. اور 30 اکتوبر نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے کہا ایک ریلی نکالتے ہیں, پاکستان بچاؤ ریلی. ٹھیک.
اور یہ 27 اکتوبر اس کی ڈیٹ طے پائی. حامد میر صاحب نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا, میرے ساتھ عمران خان صاحب بھی اس پروگرام میں تھے, اور اس کا جو پریمبل تھا مجھے یاد ہے, حامد میر نے کہا ناظرین اس وقت آج کل کا دور جو ہے وہ جلسوں کا جلوسوں کا دور ہے اور لوگ کافی اپسیٹ نظر آتے ہیں, تو آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی اپنی اپنی ایک ریلی نکال رہے ہیں, اور ایک 27 تاریخ ہونے جا رہی ہے, 30 اکتوبر کو ہونے جا رہی ہے. خیر وہ اس میں گفتگو جو بھی ہوئی, 27 کو ہم نے ایک ریلی کی. اچھا پبلک اس وقت بڑی اپسیٹ تھی, چاہتی تھی کوئی چینج آئے. آنیسٹلی اسے کہتے ہیں نا فصل پک جاتی ہے اور کٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے, یہ وہ ٹائم چل رہا ہے. تو وہ بڑی کامیاب, ہم نے داتا صاحب تک ہم گئے اور ہماری سوچ سے زیادہ لوگ اچھا آ گئے ماشاء اللہ. اچھا اس کے بعد 30 اکتوبر کو خان صاحب کا, میں نے آنیسٹلی خان صاحب کو اس دن پہلی دفعہ بولتے ہوئے سنا. پہلے اس سے پہلے ہم نے آنیسٹلی اتنا کوئی فالو ہی نہیں کیا, دھیان نہیں دیتا. ہم ان کو خان صاحب کا فون نمبر میرے اس میں فون میں عمران خان آگے میں نے کرکٹ لکھا ہوا تھا. اچھا اس وقت زیادہ پولیٹیشین کا آنیسٹلی ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ریفرنس تھا نا اس کا, ریفرنس. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا بھی اتنا نام یاد نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک. لیکن اس کے بعد خان صاحب سے میری بات ہوتی رہتی تھی پہلے, اینڈ ہی واز ویری کائنڈ کہ جب سہارا میں کوئی مجھے ایشو ہوتا تھا, کوئی بندہ کئی دفعہ شوکت خانم سے ٹوٹ کے آتا تھا, تو میں فون کر کے پوچھ لیتا خان صاحب یہ بندہ کیسا ہے. وہ کہتا ہے وہ فراڈیا ہے, اس کو رکھنا تو رکھ لے لیکن دیکھ لے اس کے پیسے اس کے ہاتھ میں نہ دینا, فلاں نہ کرنا. تو میں نا آئی یوز ٹو ٹیک ہز ایڈوائس کے. خیر اس کے بعد جب 30 اکتوبر کا ہم نے سنا یا کا نعبد و یا کا نستعین, اب منصور بھائی ہم کچھ بھی ہوں, گناہ گار ہوں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے نا, تو میں نے زندگی میں یہ سوچا تھا میں کبھی کسی کو لیڈر نہیں مانا. میرے لیڈر کے اندر 2-3 کوالٹیز کا ہونا بڑا ضروری تھا. ایک, وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانتا ہو. اب میاں صاحب کو پہلے سارے ووٹ دیتے رہے, سارا کچھ ہوا, لیکن جب میں نے وہ کمپیریٹیو انالیسس کیا نا, میں نے ان کے منہ سے نہیں سنا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ نام. تو میں یہ چیز بہت اٹریکٹ کی کہ وہ تو یہ تو میرے والی باتیں کر رہے ہیں. اور اس وجہ سے آپ کو لگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ میں نے کہا یہ بڑا بہتر, اور پھر آنیسٹی کا بھی ہم نے ایک وہ بھی سنا سارا. تو میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد میں خان صاحب سے بات کی, خان صاحب بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو بہت اچھا ہے, کر دیں دھماکہ, یہ ان کا ورڈز ہیں. میں نے کہا کر دیں. تو آئی تھاٹ اس وقت کہ ہم پارٹی کے اندر نا ایک بڑا ڈسپلن ہوگا, اور میں نے کہا اپنی مارکیٹنگ ٹیم سے کہیں کہ کس طرح سے جوائننگ کرنی ہے. مارکیٹنگ ٹیم تو آئی کوئی نہیں سی, مجھے نہیں پتا تھا ان چیزوں. خیر وہ رابطہ شبطہ کیا, بٹ پاپولیرٹی اللہ نے بہت زیادہ ایکسٹراڈنری دے دی. تو دیٹ از ہاؤ آئی کیم ان ٹو پالیٹکس. یعنی پہلے ایک سمجھ لے فلانتھروپی کا کام اللہ نے کرایا, اس کے بعد والنٹیئرزم سے یوتھ پارلیمنٹ سامنے آئی, یوتھ پارلیمنٹ سے یوتھ کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوا, اور یوتھ کو 2 ہی لوگ اس وقت رابطہ کر رہے تھے. جب میں نے یوتھ پارلیمنٹ بنائی تو مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کے لڑکے ان دنوں سوشل میڈیا پہ کہتے تھے یہ پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کو ہم فوراً لے آتے نا بیچ میں, اسٹیبلشمنٹ نے ایک بندہ کھڑا. آپ کے خیال میں 30 اکتوبر 2011 میں اسٹیبلشمنٹ نہیں انوالو تھی؟ آپ نہیں سمجھتے؟ میں نہیں, مجھے نہیں لگتا. آج تک نہیں سمجھتے آپ؟ ایون آفٹر آل دا پروف دیٹ ہیو کم فارورڈ کہ اس کے اندر اس وقت کی آئی ایس آئی کا بڑا انوالومنٹ تھی, اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ تھی. عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر لوگوں کو شامل کروایا جا رہا تھا, جہانگیر ترین, علیم خان, یہ سارے لوگ. یو اسٹل ڈونٹ بلیو دیٹ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے میں جو بلیو کرتا ہوں وہ ایک جو جلسہ تھا نا بذات خود 30 اکتوبر کا, وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ, میں تو پبلک میں تھا نا, لوگ بہت اٹریکٹ ہو رہے تھے آنیسٹلی اسپیکنگ. ایون ایسے لوگ جو جن کا پالیٹکس سے تعلق نہیں تھا, فیملیز آئی ہوئی تھی, ہے نا, ہاں, وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ یار ہم اب شاید چینج آ جائے. مطلب بیسکلی تو ہم سب یہی چاہ رہے تھے نا کہ یار ہم کو اچھے دن دیکھیں گے اس ملک میں. تو وہ والا ایک فیلنگس تھی لوگوں کی, اور میں کس حد تک ہم اس کو پورے اترے نہیں. اس کے بعد 2014 میں وہ جو دھرنا ہوا, اس کے اندر بھی بعد میں تو جاوید ہاشمی صاحب کو بھی اسی بات کے اوپر اعتراض ہوا تھا کہ جناب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے موو کی جا رہی ہیں. آپ کو کوئی فیلنگ نہیں آئی اس وقت بھی؟ یہ فیلنگس آئی تھی ہمیں, یقیناً تھوڑا بہت اس پہ ہمیں سپورٹ تھی. جل پاشا تھے, اور وہ کیونکہ وہ سپورٹ, اور ویسے تو سپورٹ لینے میں حرج بھی کوئی نہیں تھا, بیکاز ہم لوگ سب یہ اس وقت یہی سمجھ رہے تھے نا کہ ہم ایک مافیا کے اگینسٹ
کام کر رہے ہیں. ایک ایسا مافیا جو ہمیشہ الیکشن رگ کر کے سامنے آ جاتا ہے, اور اس میں بھی شبہ کوئی نہیں ہے. سیٹس irrespective آف دا فیکٹ کہ کتنی تھی ان کے پاس, کتنی ہم جیتے تھے, لیکن 2013 کے انتخابات کے اندر جو چیزیں, آپ میری ہی کانسٹیچوئنسی کو لے لیں تو جو ہو رہا تھا وہ آنیسٹلی میں تو مجھے یاد ہے یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں ایک ڈفرینٹ مثال قائم کروں گا. اگر میں جیت گیا تو بھی میں احسن صاحب کے پاس جاؤں گا, میں کہوں گا ہمارا ایجنڈا ڈیولپمنٹ ہے, مل کے کرتے ہیں. ٹھیک. تو اگر میں ہار گیا تو میں پھر بھی جاؤں گا, میں کہوں گا چائے پلائیں, بہت بہت مبارک ہو, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ انیشیٹو لیں, جو بھی آپ کام کریں گے ہم مل کے مثال قائم کریں گے اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے. مجھے ایک ایم این اے تو بننا نہیں تھا, آلریڈی فیم میرے پاس ہے, پیسے الحمدللہ کے دیے ہوئے سارا کچھ ہے, نیکی کا کام بھی ہم کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ایک نئی مثال قائم کریں گے, بڑا اچھا لگے گا لوگ. لیکن میں نے جو الیکشن کے دوران ہوتے ہوئے دیکھا نا منصور بھائی, تو میرا دل بڑا کھٹا ہوا. آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ہو رہی ہو تو وہ تکلیف ہوئی مجھے کہ یہ تو 2013 کا الیکشن بھی ایک بگ وے میں ایک ریگڈ الیکشن تھا, تو جس کا مجھے افسوس بھی ہوا. تو جتنی بھی سیٹس تھیں ان کی, اس ریگنگ میں اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو تھی ڈیفینیٹلی. وہ تو پھر 2013 کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اس میں وہاں کی اس وقت کی سیٹلمنٹ میرے خلاف تھی. لیکن ابرار بھائی میرا یہی سوال ہے کہ اگر 2013 کے الیکشن کی ریگنگ میں اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی, پھر اسی اسٹیبلشمنٹ سے 2014 میں آپ مدد لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دیٹس فائن, ہم مافیا کے خلاف لڑیں, اب اگر یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں دیٹس فائن. ہمارے ذہن میں اس وقت صرف یہ تھا کہ دوسرا تو مافیا ہے, ہمیں کسی بھی طرح سے اگر یہی دستور ٹھہرا تو پھر کسی بھی طرح سے ہمیں اس کی سپورٹ لینی چاہیے, کوئی حرج نہیں. ایک دفعہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے تب ٹھیک تو چیزیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو عرض کروں, بندہ سوچتا یہی ہے, اور شاید یہی ایک بہت بڑا ایک المیہ بھی ہے کہ ہم اتنا صبر نہیں کرتے اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے آنا جو ہے آ جانا چاہیے. اور میں ویسے اپنی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شخصیات ادارے بناتی ہیں, اور جب ادارے میں کارپوریٹ گورننس آ جاتی ہے نا, پھر سسٹم کے حوالے کر دیتے ہیں, پھر سسٹم اس کو چلاتا ہے. تو جب شخصیات مضبوط نہیں ہوں گی تو وہ ایک مضبوط سسٹم بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. تو اس لیے ہم سب بھی صحیح تھے کہ چلو کوئی بات نہیں, اگر ہم سپورٹ مل جاتی ہے کہیں سے, ہم ایک ایسا سسٹم دے جائیں گے اس ملک کو کہ آئندہ پھر یہ سسٹم کے حوالے ہو جائے گا. اب سہارا ہے نا, میں دنیا سے چلا جاتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کارپوریٹ گورننس ہے اس کے اندر, کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے تجاوز نہیں کر سکتا. عبدالستار ایدھی بہت زبردست تھے, لیکن اتنی کارپوریٹ گورننس نہیں تھی. اگلا کوئی بندہ ذاتی طور پہ آتا ہے تو شاید وہ ایدھی صاحب کی کریڈیبلٹی ہے. ابرار میٹر ہی نہیں کرتا سارا, ایک بورڈ ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے, ایک جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں وہ سارے وہ ساری چیزیں کریں. تو اسی طرح ایک سسٹم اگر ہم حکومت کا بنا کے چلے گئے تو پھر اس کے بعد سسٹم کے حوالے کر دیں گے. میری یہ سوچ تھی کہ اس حد تک سپورٹ لینے کی میں کوئی وہ آر نہیں ہے. ٹھیک. تو کس قسم کی سپورٹ ملی 2014 میں؟ 2014 میں ہمیں سپورٹ پتہ کس طرح کی سپورٹ کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ بس فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے. یہ بھی ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی. نہیں 2014 میں الیکشنز کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی نا. سب سے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے استعفیٰ لینا ہے ان سے, نواز شریف صاحب سے, ہاں, کہ گورنمنٹ گرا دیں ہم کسی طرح. وہ سپورٹ مل رہی تھی آپ کو؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کیس چل رہا تھا کورٹ میں, اور پھر کورٹ میں کیس کیا, وہ آپ کے سامنے ہی ہے سارا. کورٹ میں تو 2014 میں تو کوئی کیس نہیں چل رہا تھا. اس میں تو کون سا کیس چل رہا تھا؟ اس میں تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بس یہ اب استعفیٰ آیا 2 دن بعد آیا, 24 گھنٹے دھرنے کے اندر ہم. ہاں وہی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. ہاں نہیں وہ تو نہیں ملی, جنرل راحیل شریف تھے نا. ہاں نہیں کوئی بھی نہیں ملی, آپ کے سامنے ہے. 2014 کے دھرنے کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس حد تک تو سپورٹ تھی, مطلب تو بہت سے ایسے آ چکے ہیں, مثالیں آ چکی ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا تھا, وہ انوالو تھی, وہ چاہتی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہے استعفیٰ دے دیں. مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اچھا آگے چل کے چلیں, پینما میں آ جائیں. پینما کا جب کیس چلا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی؟ اس وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے کیس جو کورٹ میں چل رہا تھا اس میں تو بڑے کلیئر شواہد موجود تھے میاں صاحب کے اگینسٹ, وہ سب کے سامنے. اور انٹرنیشنلی تو منور نہیں کر سکتی ہماری ایجنسی کسی کیس کو, تو اگر انٹرنیشنلی وہ نام آیا تھا ان کا پینما میں, تو ظاہر ہے کہ
نواز شریف صاحب کو بھی آپ سمجھتے ہیں بالکل لیگل نیٹ اینڈ کلین وے میں ان کو ہٹایا گیا, اس میں کوئی دو نمبری نہیں تھی. ٹو بی آنیسٹ اب آ کے چیزوں کو اگر ہم دیکھیں نا تو تھوڑی سی ہمیں کنولیوٹیڈ لگتی ہیں. اس وقت تو یہی لگتا تھا کہ صحیح ہٹایا گیا. اچھا, آپ کیوں لگتی ہیں؟ یعنی مینوورنگ تھوڑی بہت ہمیں نظر آئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو میرا یہ تو سوال ہے کہ آپ نے تو جس طرح بھی آپ نے بتایا آپ نے یوتھ پارلیمنٹ بنائی, ڈیموکریسی کے اوپر آپ نے اتنا خیال کیا, تو آئی مین ونٹ یو سرپرائز اینڈ آپ کو پتہ نہیں لگا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, بیکاز دیٹ از آل ایوری تھنگ دیٹ واز گوئنگ اگینسٹ ڈیموکریسی. منصور بھائی پتہ کیا مسئلہ, میں جو ایک بات کر رہا تھا نا کہ شخصیات سسٹمز ڈیولپ کرتی ہیں, اس کے بعد سسٹم چیزوں کو لے کے آگے چلتا ہے. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی اور چاہتی رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ آئیں جو پاکستان کو آگے لے کر جائیں, جو گڈ گورننس پہ بلیو کریں اور فوج کے ساتھ ایک پیج پر ہو کے, بیکاز فوج کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہی اس کی اجازت نہیں دیتی ہمیں کہ ادھر ادھر جائیں. آپ نے دیکھ ہی لیا, بھارت جیسا آپ کا ہمسایہ ہو تو آپ فوج کے رول کو انڈرمائن کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں اس جو ریسنٹ واقعات سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ فوج بالکل درست کہہ رہی تھی کہ اس کی انوالومنٹ جو ہے پالیسی سازی کے اندر, کیونکہ اب پالیسی سازی ہوتی ہے تو عمومی طور پر ڈیموکریٹک گورنمنٹ سسٹم کے اندر جو آرمی چیف ہے وہ تو ایک منسٹر آف ڈیفنس کے نیچے آ جاتا ہے, تو آپ لیجسلیشن کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا رول کہیں بھی اگر انڈرمائن ہوتا ہے تو وہ تو کمپرومائز کر دیں گے. جیسے خدا نخواستہ کمپرومائز ہوا آپ کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ ہو سکتا ہے. سو فار دی لارجر انٹرسٹ, جملہ تو کنٹروورشل سا ہے, بٹ فار دی لارجر انٹرسٹ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کرنا پڑا کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنا رول بیچ میں رکھیں گے. فار دا لارجر انٹرسٹ اسٹیبلشمنٹ کو یہ فار دا لارجر انٹرسٹ آف دی سیکورٹی آف دا کنٹری, کہ ہم کیا کریں 2018 کے الیکشنز کریں, نہیں پیناما کریں, نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے ہماری, کیونکہ اب ایک ہوتا ہے رگ کرنا, ایک ہوتا ہے رگ کرنے سے روکنا, ایک ایبسٹیننس بھی ایک طرح کا ایکٹ ہوتا ہے نا. اچھا, کہ اگر فار ایگزامپل میں ایکس کو سپورٹ کر رہا تھا, یار چل میں تجھے تھوڑی سی سپورٹ کر دیتا ہوں, یو نو, تو وہ سپورٹ میں نہیں کہتے نہیں یار لیٹ اٹ بی فیئر. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک طرح سے ایبسٹیننس آف سپورٹ ٹو اینی ون could also be a support to someone. 2018 میں کیا ہوا تھا؟ 2018 میں ہمیں سپورٹ تھی تھوڑی بہت کہیں ہاں. تو پھر بھی مجھے لگتا ہے آپ کیوں الیکشن ہارے پھر؟ وہ اس کو سپورٹ تھی, بلو آئیڈ تھا. احسن اقبال, oh yes 100%. نہیں لیکن اس تو ہوائی نون لیگ کے خلاف چل رہی تھی. ہوا تو چل رہی تھی لیکن باقی سارے نے سپورٹ دیتی, تاڑے ہلکے سر 2 حلقے ان کے ضروری ہیں نا, ایک خواجہ آصف, ایک احسن صاحب. اچھا, اور اس میں تو ان کو اتنی کھلی چھوٹ تھی کہ سوچ ہے آپ کی, یعنی 2013 سے بڑا معاملہ تھا 2018. میں پوچھ رہا ہوں کہ ایسے جنرلی آپ پوچھ رہے ہیں پورے پاکستان کی. نہیں, میرا ایکچولی ایک اور سوال ہے. میرا سوال یہ کہ 2018 میں ایسا بندہ جیتا. میں کراچی کا ایک ایسا بندہ ہے, میں جانتا ہوں کہ 2018 میں نا جب الیکشنز ہو گئے اور آپ کے جتنے ونرز تھے ان کو پی ایم ہاؤس میں ادھر بلایا گیا, خان صاحب نے ڈنر دیا, تو وہاں پہ کراچی کے ایک بندے کو دیکھ کے انہوں نے کہا تم بھی جیت گئے, تم کس طرح جیت گئے. خان صاحب خود حیران تھے. تو مائی کوشچن از کہ جب اکراس دا بورڈ اتنی مٹھائی بانٹی جا رہی تھی, ہاں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں, تو ابرار الحق کدھر تھے جب مٹھائی بانٹی جا؟ نہیں, ابرار الحق اصل میں احسن اقبال کے خلاف تھے. اچھا, اگر ہلکا کوئی اور ہوتا تو شاید بچت ہو جاتی. تو خان صاحب ایک احسن اقبال اور ایک خواجہ آصف صاحب, نہیں تو اس وقت ان کی 2 سیٹیں ان کو ہر صورت میں چاہیے ہوتی. کیا ریزن ہے پیچھے کیا نہیں؟ میرا سوال ہے ابرار بھائی, آپ نے خان صاحب سے کہا نہیں کہ خان صاحب چلیں ہو گیا. اب عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے اسٹالورٹس ہوتے ہیں نا, جو بڑے نام ہوتے ہیں, آپ ان کو کہیں اور ایڈجسٹ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ابرار الحق کو کہیں ایڈجسٹ. آنیسٹلی خان صاحب نے مجھے کہا تھا تم لاہور سے لڑ لو. اچھا, بائی الیکشن نہیں پہلے والا 2018 والا. اچھا, مطلب شروع سے ہی ادھر سے نہ لڑو ادھر سے لڑو. ہاں اچھا, شاید ان تک کوئی خبر ہوگی, آئی ڈونٹ نو. پھر 1-2 اور لوگوں کے بھی مجھے کالز آئیں مجھے کہ آپ ادھر سے نہ لڑیں. کون سا حلقہ دے رہے تھے؟ وہ حلقہ دے رہے تھے مجھے اس والا شہباز صاحب کے بیٹے والا,
حمزہ شہباز کا. حمزہ شہباز. حمزہ شہباز نے تو بعد میں میرے خیال میں ویسے ہی ہلکا چھوڑ دیا تھا. ہاں شاید وہاں پہ شاہد خاقان عباسی نے ضمنی الیکشن لڑا تھا کیونکہ شاہد خان عباسی 2018 کے الیکشن ہار گئے تھے اپنے مری والی سیٹ سے, تو پھر ان کو یہاں ایڈجسٹ کیا گیا. ایسا ہی ہے. اچھا, تو آپ نے پھر بھی نہیں لڑا, آپ وہ دوبارہ لڑ لے تو وہ تو ادھر ضمنی انتخاب بھی ہوا تھا. ہاں, لیکن ضمنی انتخابات میں مجھے انہوں نے ٹکٹ نہیں دی. خان صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا؟ نہیں, میں نے مانگی بھی نہیں تھی. اچھا, نہیں چلیں, وہاں پہ ابرار بھائی نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ کو کوئی معاون خصوصی بنا دیا جاتا ہے, آپ کو سینٹر بنا دیا جاتا ہے. اگر یہاں پہ عثمان بزدار کو سی ایم بنایا جا سکتا ہے تو ابرار الحق کو کیوں نہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا؟ ہاں, مطلب یوتھ کے لیے میں کافی کام کر سکتا تھا. ایک دفعہ خان صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے یار دا آئیڈیا کیم ویری لیٹ. تم تو واقعی پوری دنیا میں جا کے کہ جو زلفی بخاری کے پاس جو سیٹ تھی, ہاں اس کے لیے میں بھی پوری دنیا میں جا کے کام کر سکتا تھا. اور زلفی کی تو شاید زیادہ یو کے تک کی تھی, میری رسائی پوری دنیا امریکنوں سے زیادہ امریکہ میں نے دیکھا ہوا ہے. سین انٹونیو اور سین ہوزے تک ساری اسٹیٹس پھرا ہوا ہوں میں نے, کانسرٹس کیے ہیں. اور وہاں پھر آسٹریلیا, کسی بھی ملک میں جا کے میں پی ٹی آئی کے لیے کام کر سکتا تھا. لیکن اس طرف دھیان نہیں گیا ہوگا ان کا. پھر کئی لوگ ذرا زیادہ نزدیک ہوتے ہیں, کئی لوگ وہ پھر اس میں میں ان میں سے نہیں تھا. آنیسٹلی لوگ سمجھتے تو بہت ہیں لیکن میں اتنا زیادہ نہیں تھا. میرا کام زیادہ یہ ہوتا تھا کہ چلے موٹیویٹ کریں لوگوں کو, ترانے لکھ دیں. وہ مجھے فیصل کی کال آتی ہے, ابرار بھائی پرسوں جلسہ ہے تو کل کوئی ترانہ. لیکن آئی ایم سوری ابرار بھائی, آپ کہتے نہیں تھے ان کو کہ یار آئی ایم سپوز ٹو بی ٹریٹڈ ایز اے پولیٹیشین ناٹ ایز اے کانسرٹ سنگر, کہ تم لوگوں کو زمان پاک کے باہر کوئی ہو اکٹھا آئیں جی ابرار بھائی ذرا 2 گانے تو گا دیں. ہاں میں کر سکتا تھا, میں کافی کا. دیکھیے اگر دیکھا جائے اس طرح کہا یہ میں نے کہا بھی, میں نے یہی کہا کہ دیکھیں ہماری پارٹی میں 2 ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود سے پاکستان کے لیے کام کیا. ہاسپٹل بنانا کوئی جوک نہیں ہوتا. بہت اینڈ آئی واز ناٹ عمران خان. میں اسے بہت چھوٹا ادنا سا آدمی تھا. میں نے تو اپنا سارا کچھ لگا دیا نا. میں ابھی تک ارب پتی نہیں ہوں. حالانکہ ارب آج کل کوئی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن میرا سارا اربوں پتی ہے. کیوں؟ میں نے اس پہ انویسٹ کیا, اپنا سارا کچھ اس پہ لگا دیا, اپنی جوانی, اپنا پیسہ, اپنا سارا کچھ لوگوں کی فلاح پہ. اور ہماری پارٹی میں 2 ہی ایسے لوگ تھے, ایک خان صاحب تھے, ایک میں تھا. انہوں نے ہاسپٹل, پھر ہم نے میڈیکل کالج, پھر کینسر ہاسپٹل ایک ریموٹ رورل ایریا میں بنانا ایک مشکل کام تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے سے آپ بہت سارے کام لے سکتے ہیں. تو ایک مجھے جتنی, کیونکہ میرا ایک ویژن ایسا ہے کہ میں آج بھی منصور بھائی there must be something which was keeping him off from you. کوئی تو ایسی چیز تھی. میں نہیں سمجھتا کہ اصل میں خان صاحب نا ایک ڈائنامک, ایک زبردست آدمی ہے, لیکن کچھ ہر کوالٹی انسان میں نہیں ہوتی. جو مردم شناسی ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ ان میں اتنی نہیں ہے. خان صاحب میں نہیں ہے. ہاں, کہ یہ سارے ہی کہتے ہیں, مطلب یہ حسن نثار بھی, باقی لوگ بھی, میری بھی اپنی یہ ریڈنگ تھوڑی سی ہے کہ جیسے فلاں بندے سے میں نے فلاں کام لینا. وہ کہتے ہیں نا, اے لائر may not know the law but he should know where the law is. نہیں, اس میں سب سے بڑی اگزامپل عثمان بزدار ہے. اس سے بڑی ایگزامپل میرے خیال میں تو پورے کریئر کی اتنی بڑی ایگزامپل ہے عثمان بزدار کہ ایگزامپل کے طور پہ رکھنا چاہیے کہ جناب یہ ہے مردم شناسی کی خان صاحب کی کوالٹی کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اور اس کے بعد جسٹیفائی کرتے رہے کہ ہاں میری بڑی زبردست چوائس ہے. آپ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا؟ آپ نے میں نے تو خان صاحب کو میسیجز بھی کیے تھے کہ دس پرسن ول برنگ بیڈ نیم ٹو یو اینڈ ٹو دا پارٹی. ایگزیکٹلی. اور میں تو نہیں رکتا تھا. خان صاحب میرے ساتھ فون پہ مطلب میسیجنگ پہ آ جاتے تھے. بزدار تو وہ بھی نہیں, وہ تو بہت بڑا اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے بزدار صاحب. اور پھر وہ جس طرح کی چیزوں میں انوالو تھے, قریبی میں نے دیکھا میرے ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ, کیونکہ وہ بہت بڑی اسکیم یہ جو ہماری ہوتی ہے زمینوں کی اسکیمیں اور یہ اس میں, اور پھر نیچرلی بڑے پیسوں کے حوالے سے تو وہ چیزیں تھیں. تو میں ان کو بتاتا تھا جس قدر ہو سکتا تھا. کس سال کی بات ہے یہ؟ ہماری حکومت کے دوران 19-20. جی 19-20. اور پھر مطلب میں یہی کہتا تھا کہ دیکھیں ایک سوزوکی کو آپ کہیں کہ اس کو مرسیڈیز مانو, تو وہ سوزوکی مرسیڈیز تو نہیں ہو سکتی. یہاں پہ سوزوکی عثمان بزدار ہے. اچھا. تو ایک دفعہ مجھے ٹی وی کے شو میں بلایا, انہوں نے کہا تھا سنا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب تو بڑے یاشی یوشی کر رہے ہیں فلانا, اور آج کل وہاں پہ سوئمنگ کرتے ہیں اور بڑے محفل. میں کہا نہیں, وہ شریف آدمی ہیں. اس دن میں گیا تھا تو وہ نعت پڑھ رہے تھے, کہہ رہے تھے لگیاں نہیں موجاں تے لائی رکھی سونے. تو ہنسنے لگ گیا. تو ہم شغل وغل لگاتے رہتے تھے.
لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چوائس بھی ہو سکتی تھی. ہاں نہیں, لیکن ابرار بھائی میرا اعتراض جو ہے نا معذرت کے ساتھ, یہ جو بھی آپ نے بات کی کہ آپ کو 2019-20 میں پتہ لگ رہا تھا کہ ہی از ڈوئنگ ہینکی پینکیز, اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, اس وقت کیوں نہیں بات کرتے؟ اس وقت پولیٹیشینس بات کیوں نہیں کرتے جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ میں تو ٹی وی میں یہ کہا تھا. نہیں, آپ نے کرپشن کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ کرپشن کر رہا ہے, آپ نے بات کی تھی نہیں کی آپ نے؟ کرپشن کے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے. ان کے جو رابطے تھے نا ہمارے ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ, اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم مل کے بزنس کر رہے ہیں, یہ وہ. اب مل کے بزنس کرنا از ناٹ اے کرپشن, بٹ میں نے اس وقت میڈیا پہ آ کے بات کرنے کا تو تک نہیں تھا نا, میں نے تو لیڈر کے ساتھ ہی بات کرنی تھی. لیڈر آپ کا کچھ کر ہی نہیں رہا, تو میں نے لیڈر سے بات کی نا, میں نے ان سے کہا دس پرسن ول برنگ بیڈ نیم ٹو یو اینڈ ٹو دا پارٹی, اور آن ریکارڈ مطلب یہ میسیج ہے میرے. میں نے ان کو بہت کہا, بٹ وہ ہی ریمینڈ سائلنٹ آن دیٹ, اور مے بی ہی ہیڈ یو نو سم. کرتے کرتے اس کے بعد الٹیمیٹلی چلیں میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں, خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے 2022. خان صاحب اپریل 2022 اسٹیبلشمنٹ نے ختم کی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ ادھر آ جائیں بتاتا ہوں میں آپ کو. یہاں پہ تو کٹہرے میں آپ بیٹھے ہیں نا, ساری گلاں تسی اج ہی پوچھی. پوڈ کاسٹ شروع کرو, میں آگے دسنا تھانوں. میں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو ہے نا, وہ بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو دل بھی چاہتا ہے, لیکن کسی وقت پھر کریں گے نا. آج مزے مزے کی باتیں کریں, عید کا موقع ہے, اتنے پیارے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, باتیں پرانی لے کے بیٹھ گئے. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد میں کیوں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کا وہ ایک بڑا مشہور گانا تھا عمران خان دے جلسے چ آج میرا نچن جی کا, آپ نے اس پہ وہ بھی ایک میں نے کہا تھا, میں نے کیا تھا, تو میں نے پوچھا تھا, میں نے کہا ابرار صاحب دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا, تو میں اس لیے آج آپ سے چلے ڈائریکٹلی پوچھتا تھا. آج تو میرے سامنے آپ بیٹھے, میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھ ہوں نچن جی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جی بڑا کچھ بہتر ہونے کا میں پتہ کہ ایک پازیٹیو سوچ ضرور رکھتا ہوں منصور بھائی. میں کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا, یہ ہم ایک قوموں کی تاریخیں لمبی ہوتی, عمریں لمبی ہوتی ہیں ملکوں کی. ہم بہت ایوری ڈے وی آر لرننگ, اور میں مایوس نہیں ہوتا کبھی. ہماری قوم جو آج ہے, آج سے 15 سال پہلے نہیں تھی. مجھے پولیٹیکل اویئرنیس ہی نہیں تھی. اچھا آج لرننگ پہ آ جائیں, میں آپ کو آج ایک کسی طریقے سے ریوائنڈ کر کے لے کے جاتا ہوں. اکتوبر 2011, جس کو بھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے, جب آپ نے ریلی نکالی, خان صاحب نے جلسہ کیا, آج ابرار الحق دوبارہ اکتوبر 2011 میں بیٹھے ہیں, دوبارہ آپ کے پاس موقع ہے, دوبارہ خان صاحب کے ساتھ اسی طرح جوائن کرنا چاہیں گے یا وڈ یو وانٹ ٹو میک یور اون پارٹی؟ دیکھیں, آج اگر 2011 ہے تو ظاہر فیوچر تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا, تو میں تو ظاہر خان صاحب لرن کر چکے ہیں نا, لیکن آپ نے لرن کیا ہے اس پچھلے کتنے ہو گئے 2011 سے لے کے 14 سال میں آپ نے بہت کچھ دیکھ لیا. میں نے جو کچھ سیکھا ہے نا 14 سال میں, تو اس وقت میں سمجھتا ہوں خاموشی گفتگو ہے, بے زبانی ہے زباں میری. اڑا لی طوطیوں نے, قمریوں نے, اندلیبوں نے, چمن والوں نے مل کر لوٹ لی آہو فقا میری. خاموشی گفتگو ہے, بے زبانی ہے زباں میری. کبھی کبھی خاموش رہنا. دیکھیں, میں کیوں کہتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے جو غلطیاں کیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت فالو بھی کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے اس چیز کو فالو نہیں کیا کہ کس وقت کس چیز سے ایبسٹین کرنا ہے اور کس وقت کس چیز کو کرنا ہے, اور ہسٹری سے ہم نے کیا سبق سیکھنا ہے اور کس طریقے سے چلنا ہے. دیکھیں, اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام, جن کے بھائی بھی نبی تھے حضرت ہارون, اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم فرعون سے ملنے جا رہے ہو. فرعون بڑا سرکش ہے, اس سے بات کرتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں بات. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے. سو ہمارے لیے پیغام ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اگر دیکھیں اور صرف یہ سوچیں کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے, تو ہمیں بہت ساری ایبسٹیننس کا پتہ چل جائے گا. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ بہترین اخلاق کا مالک تھا. یہ میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی بات کرنا کہ بہترین اخلاق از اسٹیپ 1. اس کے بعد آپ کی اسٹرگل آتی ہے. سر, ہم نے برا بھلا گالی اس سے جس قدر ممکن ہو سکے اجتناب کرنا ہے, اور بہت ہی صبر کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین,
کہتا ہے نا جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. یہ اس کا مطلب ہم نے غلط لے لیا ہے. اس دور میں جینا لازم ہے اور صبر سے جینا لازم ہے. یہ ابرار بھائی کو اب جا کے احساس ہوا ہے جب انہوں نے خود پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں. اب آپ کو آئیڈیا ہوا ہے کہ بری زبان بدتمیزی اگلے کے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اندر بیٹھ کے میں بچوں سے, کیونکہ میری ایک نیچر ہے کہ میں بات یہی ہے, میں بچوں سے بھی یہ کہوں گا کہ بھول جائیں اگر تو آپ کسی فرد واحد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں تو آپ کو دینی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا, آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے, پھر اللہ اوپر ہے دیکھ رہا ہے. میں تو نہیں دیتا کیونکہ وہ اللہ کے نبی نے اگر اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آن ریکارڈ, میں نے خان صاحب کو بھی میسیجز کیے کہ یہ کسی جگہ بیٹھ کے گئے تھے کہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. میں نے کہا خان صاحب لکھنا از پریروگیٹو آف آل مائٹی اللہ اونلی. تو کہتا نہیں نہیں میں چیز اس کو فورس دینے کے لیے کہتا تھا. معصومیت میں وہ بہت ساری ایسی چیزیں کہہ جاتے تھے, لیکن کہتے ہیں نا یو ہیو ٹو بی سویٹ ود دا ورڈس, ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو ایٹ دیم بیک. ٹھیک, راستے بند نہ کریں پالیٹکس میں, یہ ہے. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ نہیں وہ کیونکہ ہماری قوم مصطفیٰ قریشی سلطان رائی فلانا اس کو پسند کرتے نہیں, وہ ہمارے رول ماڈلز نہیں ہیں. ہمارے رول ماڈل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جہاں آپ پریشان ہوں کنفیوز ہوں ہو از رائٹ ہو از رانگ اور آپ کی اسٹرانگ افیلیشنز کسی ہوں, فوراً دیکھیں گو بیک ٹو دا ویژن کہ نبی دنیا کی کامیاب ترین ذات کس کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ ابرار بھائی وسلم. وہ کیا کرتے یہاں ہوتے تھے. آج آپ کے اوپر اس بات پہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ڈمپ کر دیا. آج آپ پی ایس ایل کے فائنل کے اندر جو ہے پرفارم کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا اس پرفارمنس کے بعد آپ کے اوپر کتنی کرٹیسزم ہوئی ہے. میں سمجھ نہیں آتا وہ اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ ہاں وہ پی ٹی آئی کی جو ایک تھنک ٹینک ہیں, جو آج جو بھی تھنک ٹینک ہے, میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں فرد واحد ہے, کوئی پتہ نہیں باہر سے بیٹھا ہوا کوئی. شہباز گل نے آپ پہ بڑا کرٹیسزم کیا, لیکن اس کو فالو کرنے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا, ساری بات ہے, اس کو اور تو کوئی نہیں فالو. میرا خیال ہے اس کو ٹھیک ٹھاک لوگوں نے اس کو ڈسلائک بھی کیا ہے اس کے اس رویے کو, کیونکہ دیکھیں ہم اگر ایک جنگ جیتے ہیں تو ہم سارے جیتے ہیں. ٹھیک, پی ٹی آئی والے بھی جیتے ہیں, نون لیگ والے, ہم پاکستان کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے. ہم نے بیسکلی اس چیز کو سیلیبریٹ کیا ہے. تو اگر آپ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آپ پہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ 100 دفعہ کریں, آپ نے کرنا تو آپ 100 دفعہ کریں, لیکن ان کا اعتراض یہ ہے کہ کیا ابرار الحق جو ہے جب یہاں پہ ریلیز نکلتی ہیں, خان صاحب کے لیے احتجاج ہوتا ہے, تو ابرار الحق میں نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ آر یو پارٹ آف پی ٹی آئی اور ناٹ؟ دیکھیے میں تو یہ بات آپ کو پہلے پوچھ لینی چاہیے تھی. میں تو پالیٹکس چھوڑ چکا ہوں. اب آپ کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میرا اب کسی بھی پارٹی کے ساتھ کسی بھی اس کے ساتھ میں نے مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ آپ, میں نے کہا دیکھو میں نے جس سے فریز کر دیتے ہیں نا آپ کو اس چیز کو, جہاں پہ آپ ہیں وہیں پہ ہیں. میں نے نہ کوئی پارٹی چھوڑی نہ کوئی پارٹی جوائن کی, آپ کے سامنے ہے, اور میں چپ کر کے. یہ تو ڈپلومیٹک جواب ہے نا, یا تو آپ نے یا تو آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے یا نہیں چھوڑی ہے. آپ نے چھوڑ دی ہے کہ نہیں چھوڑی, مجھے بتائیں برائی ہے نہیں. اس کی وجہ ہے نا, دیکھیں آپ کمپیئر کریں ان لوگوں سے جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں, جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے منصور بھائی ہر بندے کے حالات اپنے اپنے ہیں. میں نے اپنے ادارے چلانے ہیں نا سر, میں نے دیکھنا ہے کہ ابرار الحق کو کہاں پہ اپنی عوام کی خدمت کر کے فائدہ ہے. میں جیل میں چلا جاتا تو میری سیاسی گراف وہ چھت کے ساتھ جا کے لگا ہوتا, اللہ بلے بلے ہو جاتی, وہی سلطان رائی وہ ساری چیزیں. لیکن میرا سہارا ہاسپٹل میں, میڈیکل کالج, میرا کینسر ہاسپٹل, وہ ساری چیزیں ہماری اپسیٹ ہوتی, ہماری ڈسٹرب ہوتی. میں اس وقت صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ کہ صبر کرنا چاہیے, اور میرے دل میں کیا ہے, کس کی محبت ہے کس کی نہیں ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا میں بہتر جانتا ہوں. ایک وقت آئے گا. 9 مئی والے دن صبر ہونا چاہیے تھا. ایک تو 9 مئی ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, وہی کہہ رہا ہوں نا, 9 مئی والے دن صبر ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے تھا. وہ صبر نہیں کیا گیا. کون اس کا نقصان بھی تو پھر ہوا. کون ہے قصوروار اس کا؟ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس بائی آل آف دا پیپل. خان صاحب تو اس وقت جیل میں تھے, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حد تک میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے وہ دیکھیں جو وینم لوگوں کے اندر تھا, اور ان ہز اون گڈ انٹینشنز کہ یہ وینم جو ہے ہمیں کل کو ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے میں وہ کرے گا, بٹ ریزلٹنٹلی اس کی چیزیں اور طرف چلی گئی. آپ وہ ہوتا نہیں ہے جو آپ زیوم کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے بھی کئی جگہ یہ کہا کہ نیم گرم پانی میں انڈے نہیں ابلتے.
تو اس کے لیے ابلتا ہوا پانی چاہیے ہوتا ہے. تو یو کانٹ کمپیئر یور پیپل ود ٹرکش پیپل اور دائیں بائیں. اچھا وہ آپ کو نہیں کرنا. یہی جو ایک آپ کی رائے لی جا رہی تھی ویسے اس وقت؟ نہیں میری رائے مطلب وہ جس طرح ایک جو انٹرنل تھنک ٹینک تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اس میں یو ور ناٹ پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ؟ نہیں آئی واز ناٹ پارٹ آف اٹ. جب بھی میری رائے لی جاتی تھی میں تھوڑی سی میلو, کیونکہ میرے ذہن میں ہوتا تھا پہلے سوال کہ ادھر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہ کیا کرتے, تو میں ایک بڑا میانہ روی والا رستہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ روی کے ساتھ چلتے تھے, تو میانہ روی والا جو رستہ تھا نا وہ پھر کسی کو پسند نہیں آتا. ادھر آتا ہے کہ لمحہ پالو تم دو, اس کا پھر ایک پبلک کا ایک وہ رور آتا ہے ساتھ آپ کے, پولیٹیکلی آپ کو فائدہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. ہاں لیکن وہ جو میں بتا رہا تھا نا وہ ایک مستحکم دیر پا طریقہ کار جس میں صبر نظر آتا ہے, جس میں موجودہ جو حکومت ہے اس میں میانہ روی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ حکومت میں بالکل آ رہی ہے. اچھا, بہتر پرفارم کر رہی ہے خان صاحب کی گورنمنٹ سے؟ دیکھیں حالات بہتر ہو رہے ہیں. اچھا, مجھے لگ رہا ہے حالات بہتر, اور اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں کہ ایک ہمیں سبمیشن نظر آتی ہے فرام دا گورنمنٹ سائڈ, اور ایک پیج پہ فوج بھی ساتھ ہے. اور جب یہ ایسے ہوتا ہے تو پھر جب یہ وار ہم نے جیتی ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ سامنے آیا. پوری دنیا کے اندر جو جیتا ہوا پہلوان ہوتا ہے, اب جیسے یہ جیولن تھرو کرنے والا بندہ جب پاکستان جیت کر آیا تھا, ارشد ندیم, ہر بندہ چاہ رہا تھا اس کو, میں نے بھی اس کو پیسے. بائی دا وے ہماری گفتگو کے دوران ہی اس نے ایشین چیمپئن شپ کا گولڈ میڈل بھی جیت لیا. لیکن آج عید بھی ہے, یہ بھی آپ نہیں ہم تو پہلے ریکارڈ کر رہے ہیں, مان لیتے ہیں اس بات کو, لیکن ماشاء اللہ مبارک ہو آپ, ماشاء اللہ. تو یہ ابھی آئے گا, پھر اس کو میرے جیسا کو بندہ 10 لاکھ دے گا, کوئی اور 20 لاکھ دے گا, اناؤنس کرے گا لیکن دے گا نہیں. میں نے تو دے دیے. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے اناؤنس کیا اور بیچارے کو دیے بھی نہیں. سوال یہ ہے. اچھا, یہ ابھی چونکہ پرفارمنس کی بات ہو رہی, عثمان بزدار کا بھی ذکر ہوا. مریم نواز عثمان بزدار سے بہتر سی ایم ہے کہ خراب ہے؟ بس عثمان بزدار سے مریم, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنے فیصلے بھی کر رہی ہیں کہ کوئی اور فیصلے کر رہا ہے. کوئی اینڈ آف دا ڈے دا بک اسٹاپس ایٹ دی سی ایم نا, اچھا ہو برا ہو سی ایم ول بی رسپانسبل. آپ کیا ریٹ کریں؟ دوڑ بھاگ تو کری نہیں, کمپیئر کریں نا, عثمان بزدار کا دور آپ کی اپنی پارٹی کا دور تھا. ہاں اس سے تو بہتر ہی لگ رہی ہے مجھے. اچھا, شہباز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں؟ شہباز صاحب میں سمجھتا ہوں کہ خود پرفارم ہی نہیں کر رہے. اچھا, ہاں وہ ان سے پرفارم مجھے لگتا ہے کہ کروایا جا رہا ہے, اس لیے جو وہ کر رہے ہیں وہ بڑا ہی ایک نپت اللہ انداز سے, اور وہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ پرفارم کروا رہی ہے. تو یہ چیز خان صاحب کے ساتھ نہیں تھی اس وقت, باجوہ صاحب جب آرمی چیف تھے؟ تھوڑی سی تھی. تو آپ کو نہیں لگتا تھا وہ غلط ہے اس وقت؟ اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے, وائی ایم آئی آسکنگ دس, آئی ٹیل یو وائی ایم آئی آسکنگ, بیکاز خان صاحب نے 2018 سے پہلے ان کے بیانات موجود ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ میں کٹ پتلی نہیں بنوں گا, میں وہ پرائم منسٹر نہیں بنوں گا کہ جو مجھے فون کر کے جو ہے وہ کہے گا کہ یہ کر دیں تو میں کر دوں. میں ایک پورا با اختیار پرائم منسٹر ہوں گا, ایک ڈیموکریٹک پرائم منسٹر ہوں گا اور با اختیار پرائم منسٹر ہوں گا, اور سب کچھ میں طے کروں گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں, میں بتاتا ہوں کٹ پتلی وہ واقعی نہیں بننا چاہتے تھے, لیکن وہ جہاں ضرورت ہوتی تھی نا باجوہ صاحب کی, وہ ضرورت لیتے. باجوہ صاحب کے ساتھ میری اچھی دوستی, تو باجوہ صاحب مجھے بتاتے ہوتے تو اس وقت یہ نہیں وہ ہے ہماری ایک کیونکہ اس سے ان کے فوج کا کوئی تعلق نہیں, وہ پہلے سے میرے بڑے بھائی, میرے جو بہنوئی ہیں ان کے کورس میٹ ہیں, اور ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھ اے بھی کام میں کر رہے ہیں, تیرا لیڈر جو انہوں پتہ کوئی نہیں کس گل دا, انٹرنیشنلی میں اتوں جا کے پیسے لے کے آ رہے ہیں, اور یہ باجوہ صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی. تو میں کہا بڑی اچھی گل ہے, ہیلپ دی کرنی چاہیے. اب ایک بندے کو سب چیزیں تو نہیں آ سکتی منصور بھائی, جب اس نے حکومت سنبھالی ہے اوور نائٹ اس کو ساری چیزیں, تو فوج کا ایک نظام بڑا ہی ڈسپلن نظام ہے.
ان کو کافی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. اور ہماری انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جس طرح سے بھی پوری دنیا جو ہے نا وہ ان کو بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں. یہ جنرل باجوہ سے جو آپ کی دوستی تھی اس کے بارے میں خان صاحب کو پتا تھا؟ ہاں شاید اسی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا گیا تھا اس لیے آپ سے, کیونکہ وہ تو میر جعفر میر صادق والی لائن پہ چل پڑے تھے نا, تو یہ ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو. نہیں لیکن میری اتنی بھی دوستی نہیں تھی کہ مجھے اگر زیادہ ہوتی تو مجھے جتا نہ دیتے الیکشن. ہاں یہ بھی ہے. خواجہ صاحب جو ہیں, خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ تو آن ریکارڈ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے میسج کیا جنرل باجوہ کو کہ جی یہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے اینڈ تھنگس ور کنٹرولڈ, ٹھیک ہو گئی چیزیں. تو آپ نے کیوں نہیں کیا اس کو جنرل باجوہ کو میسج 2018 میں کہ پائنے تھے بھی دھیان دو؟ آئی واز فائن, میں کوشش کر رہا تھا بائی دا وے, اور ہم تو اتنے خوش تھے, توبہ توبہ توبہ, الیکشن ہم جیتے ہوئے. اس کو جب رزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں تو وہی فارم 47 کا 2018 میں ہمیں پتہ نہیں تھا آنیسٹلی کہ یہ بھی ہوتا ہے کچھ. نہیں 2013 میں بھی تو الیکشن لڑا تھا آپ نے. لڑا تھا لیکن فارم 47 کے جو رزلٹس تھے نا وہ جمع ہوتے تھے, سارا کچھ ہوتا تھا, ہمیں پتہ بعد میں چلا, اویئرنیس اس کے بارے میں بعد میں آئی نا. یار اچھا عمران بھائی, وہ جو 2 حلقے ہیں نا پائن تو سیکھتے ہی رہے ہو ویسے, میں سیالکوٹ اور نارووال 2018 تو سیکھتے ہی رہے ہو میں کہ الیکشن لڑنا کی کریے. دیکھو ہم جگہ ہماری ایسی تھی, نارووال اور سیالکوٹ, ادھر سے ڈار فیملی کے ساتھ بھی وہی ہوتا رہا آپ کے سامنے. اچھا چلیں میں 1 منٹ کے لیے نا اب آپ کے لیے ذرا آپ کو ایزی گراؤنڈ میں لے کر, مجھے پتا ہے یہ جو آپ کی خاموشی ہے نا ہر میرے سوال کے جواب کے بعد جو 4-4 5-5 سیکنڈ کی خاموشی ہے, مجھے وہ مریم نواز کے انٹرویو کی یاد دلا رہی ہے, وہ بھی میرے ایک سوال کے اوپر اسی طرح خاموش ہو گئی تھی. خیر میں آپ کو ایزی گراؤنڈ میں لے کے جاتا ہوں. واٹ ڈو یو تھنک از دا پرابلم ود پاکستانی ڈیموکریٹک سسٹم؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس سوال کو ویسے لوکیشن آف پاکستان اچھا اٹ سیلف, اور اس میں جو پاکستانی عوام کی جو جس میں ان کی تعلیم کا کم ہونا یہ بہت بڑا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں میں پر امید ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کیوں کہ 10 سے 15 سال منصور بھائی, ضروری تو نہیں نا کہ سارا کچھ ہم دیکھ کے ہی جائیں دنیا سے, آنے والوں نے بھی تو کچھ دیکھنا ہے نا. لیکن جب کسی کو سائیکل چلانی آ جاتی ہے نا, آپ ان لرن نہیں کرا سکتے. دیٹ از اے میٹر آف ٹائم اونلی. ٹائم ول کم جب چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا خان صاحب دوبارہ آپ کو پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں کبھی؟ ہو سکتا ہے, دل کرتا ہے آپ کا؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ تو وزیر اعظم ضرور بنیں گے. اچھا میں آپ کو ایک چیز دلچسپ چیز بتاؤں. بتائیے. جس طرح ایک شادی, ایک عشق کا سب سے برا انجام شادی ہوتا ہے نا. ہاں یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ پورے پاکستان میں عشق تے لا کے تسی کہندے عشق دا سب تو پیڑا انجام شادی ہوتا ہے. میری ایک سوچ ہے, میرا اپنا خیال ہے. عشق یہ بھابھی دیکھ رہی ہیں, دیکھ لیں. عشق مجھے اس کا عشق نہیں تھا نا, مجھے تو بعد میں ہوا ہے. اچھا عشق کا سب سے برا انجام شادی ہوتا ہے. ہاں, اور کسی بھی پولیٹیشین کی پاپولیرٹی کا سب سے برا انجام حکومت ہوتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. تو دے دیں ایک دفعہ حکومت. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر دیکھیں ڈیموکریٹک سسٹم شوڈ گو. ایکچولی پرابلم پتہ ہے وہ ایشو کیا ہے, سوچ ان کے بارے میں کیا ہے. سوچ ہے, میں یہ نہیں کر رہا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, میں بھی اس بات میں یہ میں کلیریفائی کر دوں اس بارے میں. سوچ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ہی از سم ون ہو کین ایکچولی ڈیو ٹو ہز انکمپٹنس کین ڈسٹرائے دا ہول سسٹم rather than to actually repair it or improve it. He can destroy the whole system. اور ان کے اس حوالے سے آپ کے دوست ہیں جنرل باجوہ, کبھی ذرا کال کر کے پوچھیے گا ان سے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان سے کیا کیا شکایتیں تھیں, پوچھیے گا, وہ آپ کو بتائیں گے. کب لاسٹ کب بات ہوئی ہے ان سے؟ میری کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے, 2-3 مہینے. کوئی جا کے ذرا کوئی سٹنگ کرے نا. نہیں انہوں نے کافی کچھ مجھے بتایا آنیسٹلی. اور وہ تو لمبی سٹنگس کرتے ہیں نا. ہاں آپ کو کیسے پتا ہے نا. بہت ان کو بہت گلے شکوے ہیں آنیسٹلی, بہت سارے ہیں ان کو. میری تو دوستی تو سب کے ساتھ میری ہے. ہاں تو پوچھے نا, وہ بتاتے ہوں گے آپ کو بڑا کچھ کہ یہ خراب تھا, وہ خراب تھا, یہاں نہیں سمجھتا تھا, اس کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی. دیکھیں پتہ کیا ہے, ایک خان صاحب کے بارے میں اگر ایک جملہ میں بولوں نا تو وہ یہ ہے کہ ان کا اینگر از اے ویری ویلیویبل ایموشن. اٹ اٹریکٹس لاٹ آف پیپل.
ان کا جو ایک اینگر ہے, ان کا جو ایک نیریٹو بلڈنگ ہے, وہ سارا لوگوں کو نا بہت اٹریکٹ کرتا ہے, اور وہی اینگر ایک بہت نیگیٹو چیز بھی ایٹ ٹائمز بن جاتا ہے. سو اینگر از اے ویلیویبل ایموشن اف یوزڈ کریکٹلی ایٹ دا رائٹ ٹائم, اینڈ انفارچونیٹلی اگر کبھی اس کو تھوڑا سا آپ مس ہینڈل کر جائیں تو یہ آپ کے اوپر بہت برے طریقے سے آ جاتا ہے. اینڈ آف آل دا پیپل عمران خان صاحب کو تو آنا چاہیے تھا, بیکاز ہی از اے اسپورٹس مین. ادھر بھی یہی فارمولا چلتا ہے, اینگر سے وہ ایگریسونیس آتی ہے, لیکن اگر ایگریسونیس غلط جگہ پہ آ رہی ہو, یو آر یوزنگ ایٹ دا رانگ ٹائم. آپ کی ٹیم کو فار ایگزامپل آپ کی ٹیم کو ابھی ضرورت ہے کہ ابھی آپ 25 اوور کھیلیں, یو بیکم ایگریسو, یو بیکم اینگری اینڈ یو پلے اے ریش شاٹ, اور آپ جناب ادھر پوائنٹ پہ گلی میں یا کہیں پہ آپ کیچ ہو جائیں, تو آپ بیٹھ کے شکل دیکھتے رہتے ہیں, یار میری ٹیم کو تو ابھی میری 25 اوورس میں ضرورت تھی اور میں نے ایک اسٹوپڈ شاٹ کھیل کے میں آؤٹ ہو گیا. بٹ آن دا کنٹریری میں حیران ہوں کہ کھیل کے میدان میں اتنا اینگر نہیں ہمیں نظر آیا. اینگر اپنے کھلاڑیوں پہ آیا, ان کو ڈانٹا, خان صاحب بڑے مشہور تھے بڑی ابیوزو لینگویج یوز کرنے کے حوالے سے, وہ ٹھیک ہے اپنے کھلاڑیوں میں ٹھیک ہے, اٹس فائن. لیکن امپائر کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیشا, امپائر نے غلط ڈیسیژن دیا, ہی سیڈ نو پرابلم, پیچھے ہٹ جاؤ, تم لوگ کوئی نہ بولیں. ایس والے امپائر کا کی مسئلہ ہو گیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیچ میں لے کر آتا ہوں کہ ہمیں نا سب کو لرن کرنا ہے نا, ہم اور خان صاحب کو بھی لرن کرنا ہے کہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا فالو کر لیتے پراپرلی, جتنا وہ ان سے پیار کرتے ہیں, تو یہ بھول جائیں کہ پبلک جو ہے نا وہ کیا, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. رسپیکٹ آپ کو اللہ پھر بھی دے دے گا, پبلک بھی دے دے گی. کہ القادر یونیورسٹی خان صاحب نے بنائی ملک ریاض سے زمین لے کے, یہ اقدام درست ہے؟ یونیورسٹی بنانے کا اقدام تو غلط نہیں ہو سکتا. کسی ایسے شخص کے اوپر جس پہ کرپشن کے چارجز ہوں, اس سے زمین لے کے اس کے اوپر اس طرح کی یونیورسٹی بنائی جائے, درست ہے؟ آپ تو خود فیلنتھروپی کا کام کرتے ہیں, وہ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ 2 ارب روپیہ جو ہے مجھے دیا گیا اور کہا گیا جی ایک مینو دے دینا, ایک کول رکھ لو. اسی کا جی نہیں ہو سکتا, وہ نہیں کیا. تو اسی طرح 462 کنال کسی سے لے لیا جائے. سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا نا, انہوں نے کہا کہ وہ تم بازار حسن سے پیسے اکٹھے کر کے آئے ہو, تو کیوں کیے تم نے, یہ تو پیسہ ہی حلال کا نہیں ہے. کہتا کوئی گل نہیں, ایسے باتھ روم بنا لیں گے, اسی واش رومز بنا لیں گے. لیکن یہاں پہ تو القادر یونیورسٹی بنائی گئی نا. ہاں, سوال یہ کس پیسے سے؟ ملک ریاض سے. اب مجھے کیا پتا وہ کرپشن کا پیسہ تھا یا کون سا تھا. نہیں, اب تو ان کے اگینسٹ آلریڈی ایک کیس کا فیصلہ آ چکا ہے. اب آیا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کیسے اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ پیسہ حلال ہے حرام ہے؟ ایک پیسہ اگر اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا اس میں. جدھر مرضی آئے. دیکھیں اگر آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں مجھے, اب آپ نے کیسے ہی کمایا وہ پیسہ مجھے نہیں پتا. منگل ڈاکو جو ہے جا کے لوگوں کو لوٹ کے لا کے پیسہ لائے اور ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ میں دے دے. منگل ڈاکو فیمس ہو تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں, ملک ریاض کے اگینسٹ تو خان صاحب کی اپنی بہت سے بیانات ہیں جو وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ بندہ کرپٹ ہے, وہ خود کہتے رہے منہ سے, پھر اسی سے زمین لے لینا 462 کنال, تو ٹھیک ہے. سر اگر کوئی بندہ آپ کو ایک اچھے مقصد کے لیے دے رہا ہے پھر ٹھیک ہے, تو اب مجھے اس سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے لے کر آیا. ہو سکتا ہے وہ پیسے درست بھی ہوں, اچھا ضروری تو نہیں نا کہ وہ سارے کرپشن کے ہی. نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا, پھر تو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا منگل ڈاکو بھی اگر پیسے دے رہا تو لے لے. پھر اس سے منگل ڈاکو تو ڈاکو ہے نا. اب وہ اچھا, کرپٹ ہونا اور چیز ہے, ڈاکو ہونا اور چیز ہے. نہیں, کرپشن کے دیکھیں یہ بڑا ہی ایک کنٹروورشل سبجیکٹ ہے. ہاں, کہ کرپٹ ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ سر آپ نے 2014 کا دھرنا اس چکر میں دیا پورا, نواز شریف کرپٹ ہے, آج چور ہے, ڈاکو ہے, میں اس کو گریبان سے پکڑوں گا, اسی چکر میں تو آپ نے پورا 2014 کا 126 دن کا دھرنا دیا تھا. ایگریڈ. تو پھر کیونکہ وہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اس سے زیادہ آنیسٹ ہیں. آپ سمجھتے تھے؟ ہاں, ہیں نہیں ہیں. اچھا, ابھی بھی سمجھتے ہیں. اچھا, الحمدللہ. کرپٹ نہیں تھے آپ کی پارٹی کے اندر لوگ؟ پارٹی کے اندر تو ہوں گے. تو پھر تو وہی وہ لوگ بن کے تو پارٹی بنتی ہے. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون, بعد میں پتہ چلتا ہے نا آپ کو, اچھا فلانا بھی کرپشن. ابرار بھائی میرا یہی تو سوال ہے, جب آپ کے انٹرسٹ ایکچولی پولیٹیکل پارٹیز میں کسی بندے کے ساتھ جب الائن نہیں رہتے نا, تو پھر کہتے ہیں ہائے سانو تو پتہ ہی نہیں سی اڈا کرپٹنگ ہے. آپ پہلے ہی بیٹھ کے چیک کریں. اب دیکھیں ابرار الحق میرے سامنے بیٹھے ہیں, ابرار الحق کو فلنتھراپی کا کام کرتے ہوئے 2 دہائیاں ہونے والی ہیں, ٹھیک ہے. سہارا کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر آپ کا نام ہے. کین سم ون سے کہ ابرار الحق جو ہے وہ سہارا کے اندر جو ہے وہ کرپشن کرتا ہے؟ کوئی الزام ہے آپ کے اوپر؟ کوئی ایسا الزام نہیں ہے. نہیں ہے نا, نہیں ہے نا, آج بھی نہیں ہے. آج بھی لوگوں سے جب آپ جا کے کہتے ہیں کہ جی پیسے دیں, اور لوگ آپ کو جو ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن سیاسی جماعتوں کے اندر یہ سسٹم صرف تب جا کے پتہ لگتا ہے جب وہ بندہ چھوڑ رہا ہوتا ہے یا آپ اسے نکال دیتے ہیں, تب آپ کہتے ہیں اوئے ہوئے یار تو بڑی. عثمان بزار کے بارے میں آج جا کے پی ٹی آئی کہتی ہے بڑا ہی پیڑا سی,
بڑا ہی پیڑا سی. میں تو پہلے بھی کہتا تھا. پھر نہیں, آپ پبلک میں نہیں کہتے تھے نا, آپ پبلک میں نہیں کہتے تھے, آپ بند کمروں میں کہتے تھے, خان صاحب سے فون پہ کہتے تھے. پبلک میں کہا ہے میں نے کہ کرپٹ ہے, جگتے ماری ہیں میں نے. نہیں, جھوکتے مارنا اور چیز ہے سر, اور کیا اسٹینڈ لینا. آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے کسی ایک بندے نے اسٹینڈ لیا ہو, جتنی دیر وہ وزیر اعلیٰ تھا, کسی نے اسٹینڈ لیا کہ یہ کرپٹ ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سٹ ود ہم, میں ریزائن کرتا ہوں, کسی نے کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا, چپ کر کے بیٹھے رہے سارے. سر آپ سب سے پہلے تو اپنے لیڈر کو ہی کہہ سکتے ہیں نا اس معاملے میں. اور ایگزیکٹلی لیڈر کو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, میں آپ اس طرح آپ سسٹم میں سے آؤٹ ہو جائیں. آپ میری بات سنیں نا, اگر آپ ایک واحد, میری بات سنیں, آپ ایک واحد آنیسٹ آدمی ہیں, سن لیں, میں کون سا ایم این اے تھا, واحد بندہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کہیں مشورہ, آپ اپنی, ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی آپ کی مانی جائے, ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ میں نہیں بول رہا, تو آپ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں نا. پھر آپ ہی اگر ایک آنیسٹ آدمی ہیں اس میں سے, تو آپ نکل جائیں گے تو باقی موجہ کریں گے, پھر ٹھیک ہے. تو اس لیے وہاں پہ تو آپ جگہ جگہ بتائیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, خان صاحب یہ نہ کریں, وہ ایسے بھی کر رہا ہے, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, تو آپ اس میں سے رہ کے ہیلپ کریں. اور مجھے یہ اسی چیز میں خان صاحب جب ایسے شخص کو اپوائنٹ کریں تو ذمہ داری خان صاحب کے اوپر نہیں آتی کہ خان صاحب وائی آر یو اپوائنٹنگ سچ اے پرسن؟ بالکل آتی ہے. اور اس کے بارے میں کوئی خان صاحب کو کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے, آج بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں عثمان بزار بڑا پیڑا سی, میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے پیڑا سی, بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے لایا کون سی؟ ابرار الحق نے لگایا تھا, منصور علی خان نے لگایا تھا, کس نے لگایا تھا؟ عمران خان نے لگایا تھا. اس پہ عمران خان سے کوئی سوال نہیں کرتا. اس کی بیگم کا کیا ریلیشن شپ تھا بشرا بی بی کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ فرح گوگی کے ساتھ, یہ نیکسس کیا کام کر رہا تھا, سب کو پتہ ہے, پوری پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کی اسمائل بتا رہی ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی کچھ نہیں بولتا تھا کیونکہ تانے بانے بشرا بی بی تک جاتے تھے, سارے چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے اپنے مفادات کی خاطر کہ ہاں ٹھیک ہے سسٹم چل رہا ہے نا, میں باہر نہیں جانا. جو بھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے, میں سسٹم تو باہر نہیں جانا. آپ جائیں گے تو ارریلیونٹ ہو جائیں گے, آپ جو تھوڑی بہت تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں لا سکیں گے. لیکن اگر ابرار الحق اس دن کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ نہیں خان صاحب, آئی ڈڈ ناٹ جوائن یو فار دس عثمان بزدار, آئی ول کنٹیسٹ اگینسٹ یو, یہ غلط ہے, یہ تو آج آپ کی یوتھ میں زیادہ رسپیکٹ. دیکھیں میری بات سنیں, مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ یہ کرپشن کر رہا ہے. مجھے یہ پتا تھا کہ یہ فیورز کر رہے ہیں لوگوں کو, جو کہ کرپشن نہیں ہوتی اور یہ درست نہیں ہے, اور یہ انکمپیٹنٹ بھی ہے, یہ انکمپیٹنٹ بھی ہے. اب انکمپیٹنس کے حوالے سے تو ہم خان صاحب کو ہی بتا سکتے تھے نا, اس کا پبلک میں جا کے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. اس میں تو آپ ارریلیونٹ ہوتے بذات خود. آپ ایک پارٹی کے اندر رہ کے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں, آپ کو ہر پارٹی کے اندر 100 غلطیاں ہوتی ہیں, اپنے لیڈر کو آپ بتاتے رہتے ہیں. I'll give you this much. Give me one instance جس میں ابرار الحق یہ کہیں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف میں اس چیز پہ سٹینڈ لیا تھا اور میری سنی گئی. خان صاحب نے کہا کہ ابرار تم یہ کہہ رہے ہو نا, ٹھیک ہے یہ کام نہیں ہوگا. Give me one instance, بتائیے. دیکھیں ایک واقعہ ہوا کہ جب میاں صاحب کو اتارا گیا 2017, اوکے, تو ہم بنی گالہ میں موجود تھے. میں تھا, اسد عمر تھا, ایک دو اور بندے تھے, تو ہم 4 لوگ, میں خان صاحب تھے. تو کہتے ہیں ابھی ہاں بات پریس کانفرنس تیار ہے, کیا بات کرنی ہے. میں نے کہا صاحب میرا اپنے خیال کے اندر تو میاں صاحب اتر گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب نیچرلی وہ ایک پولیٹیکل بات میں کر رہا تھا کہ ابھی لوگ ان کو نا تھوڑا سا سمپتھی ساتھ ہو جاتی ہے نا, دیکھو جی ہے. تو میں نے کہا ہمیں, میرا خیال ہے ابھی ان کے اوپر بات کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ کہیں گے دیکھیں ہمارا ہدف کوئی فرد واحد نہیں تھا, ہمارا ہدف تھا اس ملک کے اندر کرپشن اگر عمران خان بھی کرے گا اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. تو آج اس کو ہٹا دیا گیا ہے اور ہم بڑے شکر کرتے ہیں, اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ کوئی یو گیٹ اوے ود یور وٹ ایور یو ڈو ان دا پاسٹ وہ کریں. تو خان صاحب ایگری ٹو اٹ. ایک وکیل بیٹھا تھا, نہیں خان صاحب یہ چھوڑ دیں, جو اس وقت آپ کا گراف ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے, فلانا ایسی کی تیسی پھیر دیں, آج موقع ہے اڑا کے رکھ دیں فلانا یہ سارا. تو انہوں نے کہا اسد عمر تم کیا کہتے ہو؟ اسد کہتا ہے نہیں, میرا خیال خان صاحب ابرار سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں میلو طریقے سے چلیں, ہمارا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا, اب ہم نے اپنی اسٹرگل کو آگے لے کے چلنا ہے ہم نے لوگوں کو. تو میں نے اس طرح کے مشورے ہمیشہ دیے, اینڈ خان صاحب اگریڈ ٹو اٹ. ہی سیڈ فائن, میں اس پہ اور پھر پریس کانفرنس ہوئی. سو میلو ڈاؤن کرنا, اور خان صاحب کہیں میلو ڈاؤن ہوئے تھے اس چیز پہ؟ میں نے تو کدھر ہی نظر آیا میلو ڈاؤن ہوئے. پہلے 15 منٹ میں تو ہوئے تھے. میں پوری پریس کانفرنس کی گارنٹی نہیں دے سکتا, ادھے گھنٹے واسطے میں کر سکتا اپنی مرضی. یعنی ابرار بھائی کی بات 15 منٹ مانی گئی. 15 منٹ بڑا ٹائم ہوتا ہے. خان صاحب اس کے بعد اپنے جاہو جلال میں آ گئے. اس کے بعد پھر مولا جٹ بن گیا. واٹ یو سی دا فیوچر آف پاکستان
فرام ٹوڈے آج جس حالت میں ہے یہاں سے آگے کس حالت میں دیکھیں؟ ایک تو مجھے اس حوالے سے خوشی ہے کہ ابھی پاکستانی قوم جو ہے نا میں اس کو جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. میری یہ خواہش ہے ہم ٹوگیدر وی میک اے گڈ نیشن اینڈ اینی ڈیزاسٹر میکس اس گڈ نیشن. مزہ آتا ہے مجھے. خدا نہ لگتا تو برا ہی ہے, سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ بات مجھے بڑی پسند ہے. اور یہ دوسرا ڈیزاسٹر آیا. اچھا مسئلہ ہے کہ جب تو کوئی آفت آتی ہے نا تو پھر اکٹھے ہوتے ہیں. آفت کے بغیر بھی اکٹھے ہونا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. حالانکہ یہ جو مستقل بھوک اور بے روزگاری اور ساری یہ بھی ایک آفت ہے. یہ اس کے خلاف اگر ہم اکٹھے ہو جائیں سارے تو انشاءاللہ بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کوئی بات نہیں, جو ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا نا انصاف پہ مبنی, اور شاید ہمیں مزید لیجسلیشن کی ضرورت پڑے منصور بھائی, جس میں ہم فوج کا کردار جو ہے ہماری حکومت کے ساتھ اور پاور شیئرنگ میں ڈیفائن کرنا پڑے تھوڑا سا. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہم فوج کے بغیر زیرو ہیں. ہماری سیکیورٹی جو ہے ایکسٹرنل تھریٹس ہمیں اتنے ہیں کہ ہماری ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے. تو ہم ڈیموکریسی کا راگ الاپنا شروع کر دیں اگر, تو ہمارے لیے درست نہیں ہے. ٹھیک, تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ ہم ڈیموکریسی کا الاپ راگنا شروع کر دیں تو وہ صحیح نہیں ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں یعنی ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں؟ ہونی چاہیے, لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے جس میں فوج کا کردار, مثبت کردار جو ہے سجیسٹ وہ اس سے بڑھا کر اس کی انوالومنٹ بھی ساتھ کر دی جائے, کیونکہ ہمیں جو ایگزسٹینشلسٹ تھریٹس ہیں دنیا بھر سے ان کو منیمائز کرنا کہ ہم ہیں تو پالیٹکس ہے. کس طرح اس رول کو امپروو سر اس کے اوپر تو پھر ورکنگ ہو سکتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے تو یوتھ پارلیمنٹ بنائی, ڈیموکریسی پہ اتنا کام کیا, آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے ہے کہ پاور شیئرنگ میں فوج کو ایک لمیٹڈ ایکسیس ہونی چاہیے, جو وہ خود سے لینا چاہتے ہیں نا کئی دفعہ, کیونکہ انہوں نے لگتا ہے انہوں کام کو نہیں ہو رہا, انہوں نے لگتا ہے ہاں ہے نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی جو گرومنگ, ان کے جو ان کو جو سکھایا جاتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا وار کورس میں کیا سکھایا جاتا ہے. مطلب اگر آپ وار کورس کرنے کے لیے ہیں, بریگیڈیئر ہیں, تو آپ کو بنا دیا جاتا ہے کہ یار تم وزیر اعظم ہو, فلانے تم جو ہو تم فارن منسٹر ہو, اور تم جو انٹیریئر منسٹر ہو, اور سچویشن یہ ہے کہ جنگ ہو گئی ہے, بتاؤ تم بطور وزیر اعظم کیا کرو. ٹھیک, اگلے دن تیاری کر کے آنا. وہ پوری تیاری کر کے آتا ہے, وہ وزیر اعظم بن کے سوچ کے پورا اس نے نظام بنایا ہوتا ہے, اس کے بعد نوٹس تیار کرتا ہے, محنت کرتا ہے, سارا کچھ. انٹیریئر منسٹر ایک بریگیڈیئر صاحب بنے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے. تو اس طرح سے 6-7 منسٹرز بنے ہوئے ہیں, ایک وزیر اعظم بنا ہے, ایک صدر بنا ہوا ہے. انہوں نے تیاری اتنی کی ہے کہ جو اوریجنل ہیں ان سے زیادہ تیاری ان کو ہے. اچھا, اب سوچے نا, ورکنگ کی ہوئی ہے انہوں نے. اوریجنل والے جو ہیں وہ پبلک کے پاس ہی کسی کا جنازہ اٹینڈ کر رہے ہیں, کسی کے بھینس فوت ہو گئی ہے اس کے پاس گئے ہوئے ہیں. بھینس فوت ہو گئی؟ میرا مطلب ہے آپ اگر گاؤں میں کسی کی بھینس مر جائے اور آپ نہیں جاتے افسوس کرنے کے لیے تو گلہ بنتا ہے نا. اچھا, ہاں, نہیں میں ایک شہری ووٹ لینا ہوتا ہے. میرا مطلب ہے ووٹ لینے کے لیے آپ کا اگر 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, تو آپ کا کتنا وقت اس کام پہ لگ رہا ہے, ووٹ حاصل کرنے کے لیے, جوڑ توڑ کرنے کے لیے, پولیٹیکل چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے, اور جو مینجمنٹ آپ نے اصل کرنی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد, اس کے اوپر آپ کتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ہوتا ہے اس طرح؟ آپ کے خیال میں یہاں ہوتا ہے؟ آپ وہاں پہ یو کے میں چلے جائیں, یو کے کا جو پرائم منسٹر ہوگا یا امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہوگا, زیادہ بزی نہیں ہوتے سر, وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر جو نیچے کی پالیٹکس سے, ہلکے کی پالیٹکس سے آئے ہیں, وہ بھی جنازوں میں جاتے ہیں, وہ بھی افسوس کرنے جاتے ہیں, وہ سارا کچھ کرتے ہیں اتنے. لیکن بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہاں پہ تو ان کو ایک اور مصیبت بھی ہوتی ہے جو پاکستان میں نہیں ہوتی. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فنڈ ریزنگ. آپ تو خود فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنا کڈا اوکھا کام ہے نا. تو باہر کا پولیٹیشین تو یہ کام بھی کرتا ہے, ہمارے یہاں تو وہ چکر ہی کوئی نہیں فنڈ ریزنگ کا. لیکن وہ سیاست پڑھتے بھی ہیں نا, وہ ان کی عوام بڑی پڑھی لکھی ہے, وہ دیکھ لیتی ہے, ان کی پالیسیز کے بارے میں سنتی ہے سارا کچھ, کہ یار یہ اسمبلی میں جائے گا, ہمارا یہ والا معاملہ اٹھائے گا. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں منو پچھاڑ دے کہ نہیں پچھاڑ دا, میرا نام دسو کون میں, ملک میرا نام, او کیا بات ہے, ووٹ تو ہے. ہاں,
اب آپ انکمپیٹنٹ ہیں کمپیٹنٹ ہیں, آپ اسمبلی میں جا کے ریپرزینٹ کریں گے, کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے. سو اس لیے میں کہتا ہوں اوور آل جب تک تعلیم کا ایک اسٹینڈرڈ اوپر نہیں آئے گا آپ ڈیموکریسی سے فروٹس ایکسپیکٹ نہ کریں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس وقت تک فوج کی ڈیموکریٹک بیٹھا ہوا ہے نا, یو آر اے ڈیموکریٹ رائٹ, ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی 2 الیکشن لڑے آپ نے 2013 اور 18, 2023 میں آپ نے ابسٹین کیا, آپ نے نہیں آپ نے الیکشن لڑا. تو یعنی آپ کو پالیٹکس کے اندر 2011 سے اگر میں اسٹارٹ کروں 14 سال ہو چکے ہیں. 14 سال کے بعد آج جب ابرار الحق جو ہے وہ کیبنٹ میں بیٹھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے نا. تو پھر ہاؤ کین یو سے کہ جی ہمارے جو پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ تیار نہیں ہوتے. جب آپ خود کہہ رہے ہیں آپ تیار ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ تیار ہیں. دیکھیں یو آر این ایجوکیٹڈ پرسن, یو ہیو بین اے ٹیچر, آپ نے فلانتھروپی کا اتنا زبردست کام کیا ہے. ہر بندے کا ایکسپوجر ابرار الحق جتنا نہیں ہوگا سر. مجھے تو یہ بھی, میں تو آپ کو اور چیزیں, ہر بندے کا اتنا شوق بھی نہیں ہوگا. سر میں آپ کے کمپیٹیٹر کی طرف آیا ہوں, احسن اقبال کی طرف آیا ہوں. ٹھیک ہے آپ کے کم ہے نا, احسن اقبال جیسے لوگ بھی کم ہیں. اگرچہ میں سمجھتا ہوں ساتھ نیت کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ایسے لوگ وہ کیا اس کی تھی اکنامک ہٹ مین بھی تو بن جاتا ہے نا کئی لوگ. خیر وہ ایک اور ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ساری سیاسی جماعتوں میں, پی ٹی آئی میں بھی بہت سے لوگ تھے. اسد عمر صاحب دیکھ لیں, اسد عمر صاحب ایک بڑا مطلب اچھا مائنڈ تھا. وہ اور بات ہے پہلے سال کے اندر ہی ان کو فارغ کر دیا, پی ٹی آئی نے ان سے فائدہ ہی نہیں لیا, ان کو فارغ کر دیا. اور اس کے بعد جو آپ کے وزیر خزانہ بنائے گئے آپ کے دور میں, وہ کہاں سے آئے؟ ادھر سے ہی آئے. تو خان صاحب نے کون سی ڈیموکریسی کا جھنڈا پکڑا اس وقت؟ نہیں, ڈیموکریسی آپ ود ان پارٹی, تو خان صاحب نے تو پارٹی کے اندر بھی ڈیموکریسی کا ایک جھنڈا اٹھایا تھا جو کسی پارٹی میں نہیں اٹھایا. اور میں سمجھتا تھا اس کے لیے بھی فضا ہموار نہیں تھی, نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اس میں سوائے انٹرنل رفٹ, جی انٹرنل رفٹ کے, اور ہمیں کچھ نہیں ملا. ہم نے اس وقت بھی خان صاحب کو کافی سمجھایا تھا. ہی واز ایڈمنٹ کہ نہیں پارٹی الیکشنز ہوں گے, سارا پارٹی سپلٹ کر گئی ہماری, اور 2013 کے الیکشن میں ہمیں نقصان بھی ہوا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ادارہ جو ہے وہ شخصیات بناتی ہیں, سسٹم دے دیتی ہیں شخصیات ادارے کو, پھر اس کے بعد ادارہ سسٹم کے حوالے ہو کے باقی آگے بڑھتا ہے. اب وہ عوام کی جو ایجوکیشن لیول وہاں تک آنا بڑا ضروری ہے, وہ نہیں آئے گا آپ ڈیموکریسی کے فروٹس انجوائے نہیں کر سکیں گے. اس وقت تک آپ کو فوج کا ایک کردار چاہیے, کیونکہ ان کی ٹریننگ میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو پولیٹیشینس کی ٹریننگ میں نہیں ہیں. کتنے سال تک آپ کے اندازے کے مطابق کتنے سال تک یہ پاور شیئرنگ چلتی ہے؟ 10 سال تک آج سے, کم از کم آج سے, کیونکہ یہ جو جنریشن ہے 2035 تک فوج کی آپ کے خیال میں انکلوژن ہونی چاہیے اس سسٹم کے اندر. ہاں مطلب ظاہر ہے فل وہ نہیں ہونی چاہیے, بیکاز ہماری ایگزسٹنس کے لیے پاکستان کے لیے اس میں اسٹریٹجک امپورٹنٹ. آج ہم شکر کر رہے ہیں نا, آج سارے لوگ شکر کر رہے ہیں نا کہ بجٹ دیا ہوا تھا تو شکر ہے ہم بچ گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہم نے تو رافیل بھی گرا دیا, 6 اور بھی مارے ہیں ہم نے, تو یار کوئی نہیں باقی کا بجٹ بھی لے جائیں. یہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے, باقی کا بجٹ بھی لے جائیں, ہماری عزت بچ گئی ہے. آج ہمارا سینہ فخر سے بلند ہے. تو آج اگر آپ خدا نہ خواستہ وہ بجٹ نہ ہوتا جس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی, کس کو کریڈٹ دیتے ہیں اس جیت کا؟ کس کو کریڈٹ دیتے ہیں اس جیت کا آپ؟ اس چیز کا کریڈٹ فوج کو, آف کورس آرمی چیف کو. ہاں آرمی چیف کو بھی, یا ان پولیٹیشنز کو بھی جنہوں نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے فوج کو بجٹ دیا. ماضی میں جتنے لوگ بھی آئے ہیں انہوں نے, عمران خان نے بھی یہی کہا کہ فوج تو ہمارا ایک. خان صاحب نے مبارکباد نہیں دی فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے کے اوپر, آپ نے دی؟ نہیں, میری طرف سے مبارکباد بالکل ہے. اب انہوں نے جنگ جیتی ہے, وہ ہمارا ایک بہت بڑا اعزاز ہے, کوئی شبہ ہی نہیں. وہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ بالکل کرتے ہیں, اس جنگ کو جیتنے کے بعد. بالکل کرتے ہیں. ٹھیک, دیکھیں اس جنگ کو جیتنے کے بعد میں سمجھتا ہوں ساری آرمڈ فورسز, ایک سپاہی سے لے کے, میں نے تو نغمہ بڑے دل سے لکھا تھا, یعنی آپ نے وہ سنا ہے کہ نہیں سنا, کہ شیروں کی ایک ہی دھاڑ میں سندور گیا تیرا بھاڑ میں, تھے جتنے بت رونت کے وہ پاش ہوئے ایک وار میں. تو وہ اسی لیے میں نے لکھا تھا. اور دوسرا بھی میں شہداء کے اوپر لکھ رہا ہوں, اور یہ میری محبت شہداء سے بہت پرانی ہے. ہم میری عادت ہے, میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ جدھر میں شہید کی تصویر دیکھتا ہوں میں اس کو سلوٹ مار کے گزرتا ہوں. دیکھیے اتنا تو اس کا حق بنتا ہے ملک کے لیے. آپ کے گانوں سے مجھے یاد ہے ایک اور بھی کنٹروورسی آپ کے پی ایس ایل کے اس کے اوپر ہو رہی تھی کہ وہاں پہ انصار عباسی صاحب نے ایکچولی, پتہ نہیں آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر کہ پی ایس ایل کے فائنل کے اوپر جو ہے وہ ابرار الحق کا گانا تو ٹھیک ہے چل ہی رہا تھا, لیکن ساتھ ہی جو ڈانس ہو رہا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا. ڈو یو ہیو اینی ریزرویشنز ریگارڈنگ دس کہ اگر ایکسٹراز آپ کے ساتھ پیچھے ڈانس کر رہی ہوں تو اس پہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ مجھے ویسے آنیسٹلی اگر آپ دل سے پوچھیں نا تو مجھے کوئی
وہ اتنا ایکسائٹنگ نہیں لگتا، یہ مجھے نہیں اچھا لگتا. تو آپ نے منع نہیں کیا اس پہ آرگنائزرز کو؟ نہیں، وہ ان کا ایک وہ تھا، بلکہ وہ ظاہر ہے ہماری چل رہی ہوتی، کسی نے کہا کہ میں وہ ادھر ترانہ بھی گانا چاہتا تھا، وہ کہہ رہے تھے یار ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ترانے کافی ہو گئے ہیں، اس سے پہلے بھی 3 ترانے تھے. اچھا. تو مجھے یہ ترانہ میں نے کہا تھا یہ کر لیں، لیکن ان کی بات اپنی جگہ صحیح تھی کہ ہم تھوڑا سا PSL کو بھی تو سیلیبریٹ کریں. ٹو مچ آف ترانہ. سو یو ناٹ کوائٹ کمفرٹیبل وین فیمیلز آر ڈانسنگ بیہائنڈ یو. آپ کہتے ہیں کبھی آرگنائزرز کو منع کرتے ہیں؟ ہاں کہ یار یہ مت. ہاں یہ میری شروع سے میں تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہوں. جواد احمد آپ کے بہت اگینسٹ ہیں اس معاملے میں. وہ کہتے ہیں ابرار جو ہے نا وہ ساتھ نعتیں پڑھ کے جو ہے وہ یہ مذہب کا ٹچ بھی لے کر آتا ہے، ساتھ ہی گانے بھی جو ہے وہ اس قسم کے گا رہا ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ ساری اس قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہی ایکچولی کیم اوور ہیئر. مجھے پتا ہے جی، میں نے دیکھا تھا اس کا. آپ نے وہ دیکھا تھا پوڈ کاسٹ؟ ہاں دیکھا تھا میں تھوڑا. ہز کرٹیسزم از کریکٹ. جواد جو ہے نا بس میں اس کے لیے دعا ہی کرتا ہوں. مجھے وہ پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے ہی از ناٹ ویل ذہنی طور پہ از ناٹ ویل. کیوں؟ کیا؟ اور یہ صرف میری ریڈنگ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ وہ ویری اینگری، ویری اپنے آپ سے تنگ، اندر سے تکلیف. میری دعا ہے کہ اس کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ ریلیکس ہو چیزوں پہ، تنقید ہر چیز پہ سارا. تو میں تو شروع میں سمجھتا تھا کہ یہ واقعی میرے سے ناراض ہے، اس کو میں منا لوں گا، اس کو میں دوست بنا لوں گا. اور میں نے اس کو ایک بار یہ بھی کہا کہ وہ مل کے یار ایک گانا بناتے ہیں، تیری میری دشمنی بڑی فیمس ہے، اور مل کے گانا بناتے ہیں، اس میں بھی ہم لڑ رہے ہوں گے، بڑا مزہ آئے گا. اور میں نے کہا وہ شروع ایسے ہوگا کہ ایک بچی آٹوگراف لینے آئے گی، ادھر سے تو کاپی پکڑے گا، ادھر سے میں پکڑوں گا تو پھٹ جائے گی کاپی اور رونا شروع ہو جائے گی ادھر سے. پھر میں نے کہا آگے سے میں تیری تار نکال رہا ہوں، اس میں تو میرے نکال رہا ہے. میں نے کہا لوگ بڑا انجوائے کریں گے، ہٹ ہو جائے گا. اور میں کہا اس کی اینڈنگ یہ ہوگی کہ جہاز میں جا رہے ہوں گے، ٹیررسٹ آ جائیں گے، وہ جہاز پہ قبضہ کر لیں گے اور ہم دونوں مل کے ان سے چھڑوا لیں گے اور پھر ہم سیف لینڈنگ کرائیں گے، پاکستان کا جھنڈا بلند کریں گے. اچھا. اب مجھے بتائیں برا آئیڈیا تھا تو کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں. ہیٹ اینڈ ڈگری. میں دوستی کرا دوں آپ دونوں کی. لوگوں کو کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں آپ اتنے ابھی میری طرف سے آپ نے مجھے اتنی خوبصورت بات لگی اس پورے پوڈ کاسٹ کے اندر. یو نو اف سم ون آسک می کہ ابرار بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے میں آپ کو سب سے اچھی چیز کون سی لگی، یو نو واٹ از دیٹ کہ یو کیپٹ آن سیئنگ کہ پیپل نیڈ ٹو میلو ڈاؤن. ٹھیک ہے، مجھے نا یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے. میرے یہاں پہ جو بھی یہاں بیٹھتا ہے نا اکثر اوقات گنڈاسا لے کے ہی آتا ہے ساتھ. مجھے آپ کی یہ بات اچھی لگی کہ یو آر آسکنگ تھنگس ٹو بی میلوڈ. تو پھر کرتے ہیں اس پہ پہل کرتے ہیں. جواد بھائی سے دوستی کریں. پتہ میں نے اسے یہ کہا تھا، میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے توڑے اسے جوڑنے کی کوشش کرو. اور میں نے بار بار یہ کوشش کی. وہ کہہ دیتا ہے جب میں کوشش کرتا ہوں وہ کہتا ہے منافق ہے. میں نے کہا یہ منافق کی ایک تو منافق کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ ایسے ہی کسی کو نہیں دینا چاہیے. وہ تو یا میں دل میں سوچوں کہ یار میں نے واقعی میں نے یہ منافقت کر میں نے سب کیا لے لینا اس سے، کچھ نہیں نہ حاصل کرنا. صرف یہی ہے کہ یار اچھا نہیں لگتا کیوں ایک بندہ میرے سے تکلیف میں ہو. لیکن وہ بائی ڈیزائن شاید ایسا ہے، وہ نہیں. میں نے اس کے ٹاکڈ اٹ آؤٹ کبھی بیٹھ کے بات کی اس کے اوپر؟ بڑی دفعہ اس کو لڑ پڑتا ہے آگے سے، میں تو کرتا ہی نہیں. اب میں تو منصور بھائی دوسرے پوڈ کاسٹ میں بھی میں بتا رہا تھا کہ میں بائی گاڈ میں حج پہ گیا ہوں، میں نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں. میں عمرے پہ جاتا ہوں خانہ کعبہ، میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اس کو سکون عطا فرما دے، اگر اس کے ذہن میں کچھ پریشانیاں دور فرما دے. پھر وہاں سے میں نے اس کو میسیجز کیے کہ جواد اگر کبھی میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو جو کہ ہو جاتی ہوگی، میں نے بھی غصے میں آگے کچھ کہہ دیا ہوگا تو مجھے معاف کر دینا. مطلب میں تو یہی کر سکتا تھا نا. اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، وہ میری طرف سے محبت کا پیغام ہی ہے. اگر آپ اسے مل لیں مل لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آپ دونوں کو نا اپنے یہاں کھانے پہ بلاتا ہوں، مل لیں، کچھ چیزوں کو ریزالو کریں. مجھے لگ رہا ہے ابرار الحق نا بہت چینج ہو گئے. میں نے یقین کرے وہ جو آپ کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی تھی نا، آئی ہیڈ سمپتھی فار یو. آپ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں آپ کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کے اندر. آپ کے لیے میرے خیال میں بڑا ٹرننگ ایک پوائنٹ تھا وہ زندگی کے اندر. اللہ تعالیٰ بہتر وقت لے کر آئے گا. میں پھر بار بار آپ کہیں گے یار اتنی دفعہ نام لے رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ ہمیں میلو ڈاؤن ہونے کا، اچھا اخلاق رکھنے کا مشورہ بار بار دیتے ہیں. بار بار اچھے اخلاق والے جنت لوٹ کر لے گئے. یعنی
اگر ہم صرف اچھا اخلاق ہی رکھ لینا تو بڑے راستے نکلیں گے. اور دونوں طرف منصور بھائی, اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی کو معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آ گئی, قیامت کے دن میں دے دوں گا. کون دے رہا ہے؟ اللہ کا نبی دے رہا ہے. تو یہ بات ہمیں ہر لیول پہ جا کے کرنی چاہیے, اوپر تک بھی, کہ دونوں طرف. اگر کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی پرفیکٹ ہے, کوئی بھی نہیں ہے پرفیکٹ. خان صاحب میں بھی بے شمار خامیاں ہوں گی, لیکن اگر ہم اوپر بھی کہیں اس چیز کو میلو ڈاؤن کر کے قریب لے کر آئیں اس ملک کے لیے, عوام کے لیے, تو کسی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی, اور الٹیمیٹلی پاکستان کی فتح ہو جائے گی, بہت بڑی فتح ہو جائے گی. تو آپ تو ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں کہ آپ امپیکٹ کرتے ہیں, آپ کی گفتگو لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے. آپ ایسی پازیٹیو باتیں کریں نا کہ ہم صلح دیکھیں, جشن ہوگا اس دن انشاءاللہ. اللہ اچھا وقت لے کر آئے گا. اور پھر یہ گنڈاسے والی پالیٹکس جو ہے نا, اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. یہ کوئی بھی ہو, یہ آپ کے خیال میں لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہوگا اگر کوئی ناانصافی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے, ناانصافی کے اوپر آپ ایک اسمائل بھی دے دیں گے نا, تو اٹ ول ہیو اٹس اون امپیکٹ. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. سو اس لیے وہی بات ہے, پھر کروں گا کہ اللہ کے نبی کہتا ہے کہ کسی کو معاف کر دینے سے اگر تمہاری عزت میں کمی آتی, یا معافی مانگ لینے سے عزت میں کمی آتی ہے, تو قیامت کے دن میرے سے لے لینا. آپ کلیمنٹ بن جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ نے کہا تھا آپ مجھے دیں, میں نے اتنا بڑا کمپرومائز کیا, میں صحیح تھا, اور میں نے کہا کہ میں نے مجھے معاف کر دو. خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے. آپ کی کیا رائے اگر آپ سجیسٹ کریں؟ پہلے تو بتائیں کس چیز پہ معافی مانگنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو نہیں, کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ معافی مانگے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, دیکھیں بہت ساری خامیاں ہوئی ہوں, بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب یہ وہ والا پوائنٹ ہے کہ لوگوں کی بڑی سخت اس کے اوپر رائے آئے گی, مانگنی نہیں مانگنی چاہیے, کس بات میں معافی مانگیں, فلانا یہ, ٹھیک ہے نا, ایک پولیٹیکل افیلیشن ہے لوگوں کی. میں اس کو ایک اسپریچول وے میں دیکھوں گا, کہ ایک دو مائیں ہیں جج کے پاس گئی ہیں, کہتی ہیں یہ بچہ میرا ہے, ٹھیک ہے. ایک ماں کہہ رہی ہے میرا ہے, دوسرا کہتی ہے میرا ہے. جج کہتا ہے ٹھیک ہے, اس کو کاٹ کے 2 حصوں میں دونوں کو آدھا آدھا کر دو. جس کا بچہ وہ کہتی ہے نہیں میرا نہیں ہے, اسی کا ہے, اس کو دے دو. معافی مانگ لی نا اس نے. ایک بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک. تو اس وجہ سے خان صاحب کو معافی مانگنی کسی بھی وجہ سے, اس ایگزامپل کے تھرو نا, میں اس سے کہ چیزوں کو صرف ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اسپریچول وے, میلو ڈاؤن کر دیں, معاف کر دیں. کسی کی کون ہے ادھر جو مجھے بتائیں جس کی غلطی نہیں ہے؟ کون ہے دودھ کا دھلا ہوا؟ یا تو کہہ دے کوئی اللہ معاف کرے, نبوت کا دعویٰ کریں, کیونکہ نبی ہو سکتے ہیں, وہ کر نہیں سکتا, آخری نبی آگے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو ہم سب خامیاں والے ہیں, ہم اگری کریں. ہم قوم کرپٹ قوم ہے, ہم یہ مان جائیں. ہم ان پڑھ ہیں بہت ساری تعداد میں, ہم یہ بھی مان جائیں. پولیٹیشنز کرپشن کرتے رہے ہیں, یہ بھی مان جائیں. فوج اپنی حد سے تجاوز کرتی رہی ہے, یہ بھی مان جائیں. اگر ہم ساری سچی باتیں مان جائیں اور پھر ہم دیکھیں اپنے گریبان میں, اور پھر ہم کلوز آنے کی کوشش کریں, تو شاید کوئی موقع بن جائے. ہاں صحیح بات. لیکن اس کے لیے احساس دونوں سائڈ پہ ہونا چاہیے نا, دونوں سائڈ پہ ہونا چاہیے. اور دونوں ایک دوسرے کے شوز میں جا کر ایک دوسرے کی اہمیت کا اندازہ بھی تو لگا لینا. مائی وے اور ہائی وے سے کام خراب ہوتا ہے, ادھر سے کام خراب ہوتا ہے نا. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری قوم کے اندر انفارچونیٹلی چیز بڑی بری طرح. اچھا, ویسے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں آپ سے پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد کہ آپ پی ٹی آئی سے نکل چکے ہیں. پی ٹی آئی آپ کے اندر سے نہیں نکلی ابھی بھی. آپ کے دل میں ابھی بھی خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے درد ہے, کیونکہ آپ ابھی بھی ایک اچھی تجویزیں دے رہے ہیں. آپ ان کے اگینسٹ بات نہیں کر رہے, آپ خان صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے. ایون تو مجھے پتہ ہے اس پوڈ کاسٹ کے بعد آپ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے تنقید ہونا شروع ہو جانی ہے کہ ابرار الحق ایسی بات کیوں کہی, ابرار الحق تم نے پی ایس ایل کے اندر جو ہے جا کے گانا کیوں گایا, ٹھیک ہے, تم نے خان صاحب کو یہ اس قسم کی بات کیوں کہی کہ جی صرف چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ معافی مانگ لینی چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے, کیوں کیا ہو تم نے. مجھے پتہ ہے یہ تنقید ہوگی آپ کو, لیکن آپ پھر بھی نیک نیتی سے یہ بات کر رہے ہیں, آپ چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں.
میں چاہتا ہوں گل لگے ٹرے نا یار, مطلب میں اور آپ کو میں گل کرنی ہے ڈیڈی نال. میرے خیال میں ادھر ہی اس کو کلوز کرتے ہیں. بہت شکریہ ابراہیم الحق صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین, سنگر, فلنتھراپسٹ, پولیٹیشین اور کمال انسان ہے. میں ان سے پہلے بھی میری بیٹھکیں ہوئی ہیں, میں نے ان پہ کرٹیسزم بھی کیا ہے. ان کے گانا جو تھا ایک بڑا زبردست خان صاحب کے لیے کہ عمران خان دے جلسے چ نچڑوں میرا جی کرتا ہے, تو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا جی ہن جی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, تو مجھے یہ لگتا ہے آج اس پوڈ کاسٹ کے بعد ہلے بھی جی کرتا ہے, ہلے بھی جی کرتا ہے, لیکن پھر نال نال گل کرنی ہے ڈیڈی نال اور تو بعد جی کرے گا. خیر, آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. ان شاء اللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.